الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال الله تعالى في مقام آخر ولكل درجات مما عملوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ انسان اللہ رب العزت کی قدرتوں کا شاہکار ہے۔ اس دنیا میں اللہ رب العزت کا نائب بھی ہے، خلیفہ بھی ہے، اور اللہ رب العزت کی صفات کا مظہر اتم بھی ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے اپنے لیے بنایا اور پوری کائنات کو انسان کے لیے بنایا۔ یہ بات اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہماری زندگی کا مقصد اور ہمارا ٹریک ٹھیک ہو سکتا ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے اپنے لیے بنایا اور اس زمین آسمان کے نظام کو اللہ نے انسان کے لیے بنایا۔ حدیث کے اندر آتا ہے یقیناً تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے۔ تم دنیا کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ دنیا ہمارا مقصد نہیں، ضرورت ضرور ہے۔ دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کے لیے دنیا کی کوئی محنت کرنا، کوئی دنیا کا کوئی اچھا طریقہ سیکھنا، دنیا کا کوئی علم سیکھنا یہ اچھی بات ہے، لیکن یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد تو ہمارا آخرت ہے۔ یہ وہ بنیادی تعلیم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی۔ قرآن مجید کے اندر بھی آتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ تم تو آخرت ہی کے لیے پیدا کیے گئے، تمہیں لوٹ کے آنا ہے، تم بے بنیاد بلا وجہ نہیں پیدا کیے گئے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ جائے تو ہمارا ٹریک ٹھیک ہو سکتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، اے انسان کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے۔ ضیاء کہتے ہیں روشنی کو۔ اے انسان کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماء و شمع کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے۔ سارا نظام انسان کو اللہ نے اس کے لیے دیا کہ آخرت کی تیاری کرے۔ قیامت کے دن سوالات تو ہوں گے۔ ایک سوال ایسا ہے میرے خیال کے مطابق، علماء بیٹھے ہیں، کئی علماء بیٹھے ہیں، تصدیق کر دیں گے، اگر قیامت کے دن بندے سے زیادہ تفصیلات نہ پوچھی جائیں، صرف ایک بات بھی پوچھ لی جائے تو ممکن ہے کہ یہی سوال کا جواب اس کے لیے سارا فیصلہ کر دے جنت اور جہنم کا۔ وہ کیا کہ اگر اللہ رب العزت اس بندے سے پوچھیں، توجہ کے ساتھ سنیے گا، اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے بندے میں نے زمین کو تیرے لیے بنایا، کھیتوں کو تیرے لیے اگایا، اس میں سے میں نے تیرے لیے سبزیاں اگائیں، درختوں کو تیرے لیے بنایا، اس کے اندر میں نے فروٹ تیرے لیے لگائے، آسمانوں کا نظام تیرے لیے بنایا، سورج چاند ستاروں کا نظام تیرے لیے میں نے بنایا، ہواؤں کو تیرے لیے چلایا، پہاڑوں کو تیرے لیے زمین کے اوپر گاڑا، یہ سارا نظام میں نے تیرے لیے بنایا، تو مجھے صرف اتنا بتا دے دنیا میں تو نے جو زندگی گزاری وہ کس کے لیے گزاری؟ تجھے صحت میں نے دی، عزت میں نے دی، مال میں نے دیا، آنکھ دیکھنے کے لیے میں نے دی، ہاتھ کام کے لیے میں نے دیے، پاؤں چلنے کے لیے میں نے دیے، دماغ سوچنے کے لیے میں نے دیا، تیری ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ میں نے جاری کیا، آج فقط تو اتنا بتا دے یہ سارا کام میں نے تیرے لیے کیا، تو نے دنیا میں زندگی کس کے لیے گزاری؟ جس کا جواب یہ ہوگا نا اللہ میں نے آپ کے لیے گزاری، بس وہ پاس ہی پاس ہے۔ آج اگر مجھ سے ابھی اسی وقت یہ سوال پوچھا جائے کیا جواب دوں گا؟ زندگی کس کے لیے گزار رہے ہیں؟ مال کے لیے، اولاد کے لیے، آخرت کے لیے، دنیا کے لیے، نام کے لیے، شہرت کے، کس لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں؟ یہ بنیادی تعلیم ہے شریعت کی۔ اگر یہ ہمیں سمجھ میں آ جائے ہماری زندگی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ انسان کو دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا گیا۔
اللہ اگر چاہتا اپنے بندوں کو عالم ارواح میں ولایت کا مقام دے سکتا تھا، لیکن دنیا میں بھیجا کہ نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کون ہمارے لیے زندگی گزارتا ہے، کون ہمارے لیے محنت کرتا ہے، کون ہمارے لیے گناہوں سے بچتا ہے۔ عالم کسے کہتے ہیں؟ ہم اسے عالم سمجھتے ہیں جو ہر سوال کا جواب دے سکتا ہو، بہت ساری کتابوں کے ریفرنس اس کو یاد ہوں، اور بہت سارے ادیان کے ریفرنس بھی اس کو یاد ہوں، ادھر سے سوال آئے ادھر سے جواب وہ فوراً دے دے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ بڑا عالم ہے۔ علماء کیا کہتے ہیں؟ امام غزالی رحمہ اللہ لکھا کہ بڑا عالم وہ ہے جس کے سامنے گناہوں کے نقصانات کھل جائیں، اس کو معلوم ہو جائے کہ اس گناہ سے میری زندگی اور میری آخرت خراب ہوگی، وہ بچے گا، یہ ہے عالم۔ ورنہ معلومات تو شیطان کے پاس بھی بہت نہیں، فقط اگر معلومات کے اوپر مغفرت ہونی ہوتی تو شیطان کی تو پکی مغفرت تھی۔ یہ نہیں ہے کہ جانتے کتنا ہیں، بات یہ ہے کہ مانتے کتنا ہیں، اس کے اوپر معاملہ بنے گا۔ تو اللہ نے ولایت کے دو درجے بنائے ہیں، ایک عامہ اور ایک خاصہ۔ عام ولایت تو ہر کلمہ پڑھنے والے کے پاس ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہیں ایمان والوں کے۔ ابھی جتنے یہاں بیٹھے ہیں، اگر کہا جائے کہ بھئی کوئی اللہ کا دشمن ہے تو ہاتھ کھڑا کرے، ایک بندہ بھی ہاتھ نہیں کھڑا کرے گا۔ ایک عام ولایت یہ ہر کلمہ پڑھنے والے کو ملتی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا۔ لیکن ایک خاص ولایت ہے، وہ پھر محنت کرنے سے اور وہ تقوی سے ملتی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جب انسان وہ درجہ حاصل کر لیتا ہے تو ان کے بارے میں آیا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایسے معاملہ ہوتا ہے کہ نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا۔ خوف سے مراد باہر کا ڈر اور غم سے مراد اندرونی کوئی غم، ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو ولایت خاصہ کیا ہے؟ ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے خاص دوست وہی ہیں جو متقی ہیں۔ تو یہ درجہ علم، یہ درجہ جو ہے انسان کو حاصل کرنا چاہیے۔ عام ولایت تو سب کے پاس ہے، سارے ہی مسلمان اللہ کے دوست ہیں، لیکن جو خصوصی درجہ ہے، جو قیامت کے دن کہتے ہیں نا جھنڈے والی گاڑی ملے گی اور VIP پروٹوکول ملے گا، وہ کن کو ملے گا؟ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، یہ خوشخبریاں کن کو ملیں گی؟ جو تقوی والی زندگی گزاریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے تقوی کیسے اختیار کیا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تقوی اختیار کرنے کے لیے پہلا قدم ہے علم حاصل کرنا۔ تقوی اختیار کرنے کے لیے پہلا قدم ہے علم حاصل کرنا، اور دوسرا قدم ہے علم کے اوپر عمل کرنا۔ یہ دو قدم ہوں تو انسان تقوی کے راستے پہ چل پڑتا ہے۔ تو پہلا قدم کیا ہے؟ دین کا علم حاصل کرنا، اور دوسرا قدم کیا ہے؟ اس علم کے اوپر عمل کرنا۔ اب اس کی اپنی دونوں کی الگ الگ تفصیلات ہیں، تاہم علم اور عمل یہ دو نعمتیں ایسی ہیں، دنیا اور آخرت کی تمام سعادتیں ان لوگوں کو مل گئیں جو علم والے بھی تھے اور عمل والے بھی تھے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ وہ لوگ ہیں جن کو انعامات اللہ نے عطا فرمائے ہیں۔ یہ چار لوگ ہیں، چار طرح کے لوگ بتائیں۔ ان میں سے جو پہلے دو ہیں، ان دو حضرات کی ان دو صفات، ان دو جو کیٹیگریز ہیں، ان کی نسبت علم کے ساتھ زیادہ پکی ہے، اور جو بعد کے شہداء اور صالحین دو حضرات، دو گروہ جو ہیں، ان کی نسبت عمل کے ساتھ زیادہ مضبوط ہے۔ عمل تو سارے ہی کے پاس ہے، علم بھی چاروں گروہوں کے پاس ہے، لیکن ایک ہوتا نا ایک خاص آگے بڑھ جانا۔ من النبیین و صدیقین، انبیاء علم لے کر آئے۔ علم کون لے کر آئے جی؟ انبیاء لے کر آئے۔ اور صدیقین نے کیا کیا؟ ان کی تصدیق کی، تو علم کی نسبت یہاں زیادہ بڑی ہو گئی۔ اور والشہداء والصالحین، یہاں عمل کی نسبت جو ہے نا وہ زیادہ مضبوط ہو گئی کہ صالحین نیک اعمال کرنے والے، شہداء جان قربان کر دینے والے۔ تو معلوم یہ ہوا دنیا اور آخرت کی تمام سعادتیں علم اور عمل کے ساتھ ہیں۔ علم کون سا؟ جو انبیاء لے کر آئے۔ اور حصول علم کا جذبہ پروردگار عالم نے انسان کے اندر فطری طور پہ رکھا ہے۔ چھوٹے بچے آپ کہیں جائیں، یہ سواری پہ سوار ہوں گے، پوچھیں گے ابو یہ کیا ہے، ابو وہ کیا، بار بار پوچھتے رہیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جذبہ ہے علم حاصل کرنے کا۔ آپ خود دیکھیں کہیں جا رہے ہیں
راستے میں کہیں حادثہ ہوا ہو، لوگ جمع ہوں، تو فوراً ایک خیال ہوتا ہے بھئی ہوا کیا؟ یہ علم حاصل ہونے کا کرنے کا ایک جذبہ اللہ نے فطرتاً رکھا ہوا ہے. تو علم حاصل کرنے کا جذبہ ہر ایک کے اندر فطری ہے. اور علم دین کی عزت، اس کو بھی آج ہم نے انشاءاللہ سمجھنا ہے، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. اچھا، ایک اور بات کو دیکھیں. اعضائے انسانی جسم کے اندر مختلف اعضاء ہیں، اور سمجھنے کے لیے اگر ہم ان کی تقسیم 3 باتوں پر کریں، 3 پوائنٹس کے اوپر کریں، تو ایک اعضاء بنتے ہیں اعضائے علم، دوسرے بنتے ہیں اعضائے عمل، اور تیسرے بنتے ہیں اعضائے مال. اعضائے علم، اعضائے عمل اور اعضائے مال. اعضائے علم سے کیا مراد ہے کہ بھئی جن سے انسان علم حاصل کرتا ہے، جیسے آنکھ ہے، کان ہے، دماغ ہے، یہ سب کیا ہیں؟ یہ حصول علم کے مختلف ذریعے ہیں. اور اعضائے عمل، ہاتھ اور پاؤں، ان کے ذریعے انسان دماغ کی ہدایات کے اوپر عمل کرتا رہتا ہے. اور کچھ اعضائے مال ہوتے ہیں، وہ کچھ چیزوں کے خزینے ہوتے ہیں، جیسے معدہ ہے، دل ہے، پھیپھڑے ہیں، تو یہ بعض چیزوں کے خزینے ہوتے ہیں. تو علم، عمل اور مال، 3 قسم کے اعضاء کی یہ تقسیم ہوئی. اگر آپ غور کریں، اللہ رب العزت نے ان اعضاء کو جن کی نسبت علم کے ساتھ تھی انسان کی جسم میں سب سے اوپر رکھا. حصول علم کے ذرائع جو ہیں وہ اللہ پاک نے انسانی جسم میں سب سے اوپر رکھے. اس کے بعد کون سے رکھے؟ اعضائے مال، دل، پھیپھڑے، معدہ وغیرہ، یہ درمیان میں رکھے. اور جو مزدور قسم کے اعضاء ہیں، ہاتھ اور پاؤں، ان کو نیچے رکھا. تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ ذرائع، جسم کے وہ اعضاء، وہ ذرائع جن سے انسان علم حاصل کرتا ہے، اللہ نے ان کو دنیا میں عزت دے دی، جسم کے اندر بھی عزت دے دی، بلند کر دیا. اگر یہ انسان خود عالم بن جائے اور دین کا علم حاصل کرے، اللہ اسے کتنی عزتیں عطا فرمائیں گے. اب کچھ علم کی فضیلت بیان ہو جائے اور علماء کی فضیلت بیان ہو جائے، لیکن اس سے پہلے ایک بات اور. وہ کیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بعثت معلما، میں معلم بنا کے بھیجا گیا. یہ بات پکی ہے کہ نہیں؟ پکی ہے نا. اور تمام انبیاء کو اللہ نے علم عطا فرمایا. وہ کون سا علم تھا؟ دنیا کے کسی علم کی نفی نہیں ہے مقصود، یہ درجنوں نہیں، سینکڑوں دفعہ میں کہہ چکا ہوں، دنیا کے کسی علم کی نفی مقصود نہیں. لیکن وہ کون سا علم تھا جی؟ وہ علم وحی تھا. علم کے اوپر جتنی فضیلتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، وہ ساری کی ساری علوم وحی کی ہیں. وہ علم جو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے قرآن کی صورت میں بھیجا یا نبی علیہ السلام کی زبان سے حدیث کے طور پہ جاری فرمایا، وہ تمام فضیلتیں انہی علوم کے لیے ہیں. اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے. جہاں تک دنیا کے علوم ہیں تو وہ ہماری زندگی کی ضرورت ہیں. انسان دنیا کے اچھا سے اچھا علم حاصل کرے، ڈاکٹر بنے، سائنسدان بنے، کوئی بھی بڑی سے بڑی ڈگری حاصل کرے، اس کا کیا مقصد ہوگا کہ ہماری زندگی میں عہدہ اچھا ہو سکتا ہے، مال ہمیں مل سکتا ہے، ایک کوئی مقام ہمیں مل سکتا ہے. لیکن یہ تمام چیزیں کب تک ملیں گی؟ جب تک ہماری موت نہیں آ جاتی. یعنی ان تمام علوم کا بہت زیادہ بھی ہمیں اگر فائدہ ہوگا تو 100 سال، 70 سال، بالآخر دنیا سے جانا ہے. یہ جو آخرت کا علم ہے، دین کا علم ہے، یہ ہمیں قبر دنیا میں بھی عزتیں دے گا، یہ ہمیں قبر میں بھی فائدہ دے گا، یہ قیامت کے دن بھی عزت دے گا، اور جنت میں بھی ہمیں عزتیں دے گا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں، مجھے تو کیونکہ ہمارے مدارس ہیں الحمدللہ، تقریباً 17 برانچز ہماری اس وقت کام کر رہی ہیں، تو دن رات ہمیں لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں خوب، اور بڑے حوصلے سے سنتے ہیں، اور بعض بات تو انجوائے بھی کرتے ہیں. تو جو دین کا علم ہے، یہ علم ایسا ہے جو اللہ کے ہاں درجہ رکھتا ہے اور انسان کے مقام کو بلند کر دیتا ہے. اب احادیث سنیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو انسان علم کی طلب میں ہوتا ہے جنت اس کی طلب میں ہوتی ہے. یہ کون سا علم ہے؟ یہ وہ علم ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اس علم کی بات ہو رہی ہے. پھر فرمایا کہ جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلا، جب تک واپس نہیں آ جاتا وہ اللہ کے راستے میں ہے. جو طالب علم گھر سے نکلا یا کوئی طالبہ گھر سے نکلی دین کا علم حاصل کرنے کے لیے،
ایک تو فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں. دنیا میں نہیں دیکھا جب کوئی اسٹیٹ گیسٹ آ جاتا ہے, کوئی دنیا کے کسی بڑے ملک کا کوئی بادشاہ, صدر, وزیر آ جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں, اس کے لیے ریڈ کارپٹ بچھائے جاتے ہیں. رن وے کے اوپر ہی وہ جب اترتا ہے جہاز سے تو سیدھا نیچے رن وے کے اوپر ریڈ کارپٹ ہوتا ہے, وہاں سے گاڑیوں میں بٹھاتے ہیں اور جہاں لے جانا ہو لے جاتے ہیں. امیگریشن, پاسپورٹ کنٹرول, ان چیزوں کے اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. وہ پیچھے پروسیس اپنے ہوتے رہتے ہیں, یہ اپنے کام پہ چاہیے, اپنے جناب منزل پہ پہنچ جاتے ہیں. تو دنیا کے اندر جس طرح ان لوگوں کی عزت کی جاتی ہے, آسمان کی دنیا میں یہ عزتیں ان کو ملتی ہیں جو گھروں سے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے. فرشتے اپنے پاؤں پر بچھاتے ہیں برکت حاصل کرنے کے لیے. یہ دین کے علم کی عظمت ہے اللہ کے یہاں. اس کے علاوہ جب تک یہ واپس نہیں آ جاتا, واپس نہیں گھر پہنچ جاتی, اس وقت تک یہ اللہ کے راستے میں ہیں. اس راستے میں جتنی تکلیفیں مشقتیں آئیں یہ سب عبادت ہی عبادت ہے, گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر نیت خالص ہو تو دین کے طالب علم سے بڑی فضیلت والا کوئی دنیا میں شخص نہیں. نیت اگر خالص ہو یعنی اللہ کی رضا کی نیت ہو تو دین کے طالب علم سے بڑی فضیلت کسی کو بھی نہیں. اور حدیث سنیے, ایک روایت کے اندر آتا ہے جب اللہ رب العزت کسی عام آدمی سے خوش ہوتے ہیں تو جنت میں اس کے لیے ایک محل تیار کرواتے ہیں. بہت بڑی فضیلت ہے یہ. لیکن فرمایا جب کسی عالم سے خوش ہوتے ہیں تو جنت میں اس کے لیے ایک شہر آباد کرواتے ہیں. غور کیجئے ذرا, ایک شخص لاہور میں رہتا ہے, اس کا کوئی بہت بڑا محل ہو لاہور میں اور کسی کا پورا شہر لاہور ہی ہو, تو کوئی فرق ہے کہ نہیں ہے؟ بہت بڑا فرق ہے. تو ایک عبادت گزار سے, عام آدمی سے جب خوش ہوتے ہیں تو جنت میں محل تیار ہوتا ہے. عالم یا عالمہ سے خوش ہوتے ہیں تو جنت میں شہر تیار ہوتا ہے. اللہ کرے ہمارے گھر میں بھی کوئی نہ کوئی عالم یا عالمہ ہو. حسن بصری رحمۃ فرماتے تھے اگر علماء نہ ہوتے تو لوگ ڈنگروں اور جانوروں جیسی زندگی گزارتے. یہ علماء ہیں جنہوں نے ہمیں صحیح راستہ بتایا ہوا. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے العلم نور, علم ایک روشنی ہے, یعنی جہالت ایک اندھیرا ہے, اس سے بچنے کی تنبیہ کی جا رہی ہے. چنانچہ قرآن مجید کی جو سب سے پہلی سورت اور سب سے پہلا لفظ جو نازل ہوا وہ کیا ہے, ہم سب جانتے ہیں, اقرا, پڑھنے سے متعلق ہے, علم سے متعلق ہے. تو اللہ رب العزت کے یہاں اتنی علم کی عزت ہے. اور کیا فرمایا, اقرا وربک الاکرم, تو پڑھ قرآن تیرا رب کرے گا تیرا اکرام. جو دین کا علم حاصل کرے گا اللہ اس کا اکرام فرمائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. تو دین کے علم کی اتنی برکتیں ہیں. چنانچہ ہم شخص کے لیے, ہم میں سے ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کرے. یاد رکھیں جو عصری علوم ہیں جو اسکول اور کالجز میں پڑھائے جاتے ہیں وہ دنیا میں انسان کی زندگی اچھی گزر جائے اس لیے ہوتے ہیں. عہدہ اچھا مل گیا, پیسہ مل گیا, مقام مل گیا, بہت ساری دنیا کی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں, لیکن آخرت کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بہرحال ہمیں دین کے علم کی ضرورت ہے. علماء نے فرمایا کہ بے علم آدمی اللہ کو نہیں پہچان سکتا, بے علم آدمی اپنی پیدائش کے مقصد کو نہیں پہچان سکتا, بے علم آدمی قبر کی ضروریات کو نہیں پہچان سکتا, بے علم آدمی قیامت کے دن کی ضروریات کو نہیں پہچان سکتا, بے علم آدمی قیامت کے دن جنت میں آسانی سے نہیں جا سکتا. تو دین کا علم حاصل کرنا آخرت کے ان بڑے بڑے مراحل کے لیے انتہائی ضرورت ہے. علم دین کی عظمت بہت زیادہ, اس لیے اس کی اہمیت بھی بہت زیادہ. فرمایا کہ دین کا علم حاصل کرنا, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, دین کے علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر لازم ہے, فرض ہے, ضروری ہے. جو فرائض ہیں ان کا علم حاصل کرنا فرض ہے, جو واجبات ہیں ان کا علم حاصل کرنا واجب ہے, اور جو سنن ہیں سنت ہیں ان کا علم حاصل کرنا سنت ہے, اور جو نفل ہیں ان کا علم حاصل کرنا مستحب ہے. یہ نہیں کہ ہر آدمی ہی عالم بنے, مرد ہو تو 8 سال کا کورس کرے اور عورت ہو تو 6 سال کا کرے, یہ ضروری نہیں ہے. ہاں بیچ میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو ان ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے عالم بھی بنے اور عالمہ بھی بنے, لیکن عام آدمیوں کو کم سے کم
نمازوں کے فرائض واجبات صحیح طریقہ آنا چاہیے، اور جتنی اس کی ضروریات ہے، وہ کاروباری آدمی ہے، وہ سیلری وہ جاب کرتا ہے، وہ کاشتکار ہے، تو اپنی فیلڈ اور اپنے دن مرہ روزمرہ کے جو امور ہیں اس میں شریعت کہاں اور سے کیا چاہتی ہے، کہاں کیا چاہتی ہے، اس کا علم حاصل کرنا اس کے لیے ضروری، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، چاہے وہ جاہل ہے، چاہے وہ سائنسدان ہے، چاہے وہ ان پڑھ ہے، کوئی بھی ہے، دین کا علم حاصل کرنا ہر ایک کے لیے ضروری۔ اور علم اور عمل یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں، اس سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ علم کے بغیر عمل نہیں ہو سکتا، اور عمل کے بغیر علم بیکار ہے۔ تو ہمیں علم حاصل کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے، علم ایک روشنی ہے، ایک دنیا کا سورج ہے، یہ دن میں طلوع ہوتا ہے، پھر شام کو غروب ہو جاتا ہے۔ ایک علم کا سورج ہے، عالم دنیا میں دن میں ہو تو بھی روشنی دے رہا ہوتا ہے، اور راتوں کو بھی روشنی دے رہا ہوتا ہے۔ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جن دنوں انگریز کے خلاف تحریک آزادی چل رہی تھی، تو بہت محنت کی، بہت لوگوں کو جگایا اور بہت لوگوں کو فکر مند کیا کہ انگریز سے ہم نے آزادی حاصل کرنی ہے۔ تو بعض مرتبہ یہ ہوتا کہ جلسوں سے واپس ہوتے ہوتے 1 بج جاتا، 2 بج جاتے۔ تو جن دنوں وہ محنت خوب چل رہی تھی، تو جو دارالعلوم دیوبند کے طلباء تھے، انہوں نے وہاں کے جو کام والے منتظمین تھے، انتظامیہ، ان کو کہا ہوا تھا کہ جب بھی حضرت آ جائیں ہمیں اطلاع کر دیا کریں۔ تو وہ یہی کرتے، حضرت کبھی رات 1 بجے آتے، کبھی 2 بجے آتے وضو کرتے اور تہجد کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ ادھر حضرت تہجد پڑھ رہے ہوتے، طلباء کو اطلاع ہوتی، یہ اٹھتے اور وضو کر کے بخاری شریف کی کتاب لے کے حضرت کے پیچھے آگے بیٹھ جاتے۔ حضرت جب عبادت سے تہجد سے فارغ ہوتے تو اسی وقت درس حدیث کی کتاب لگ جاتی۔ یہ علم کا سورج جو رات کو روشنی دے رہا ہوتا تھا۔ تو راتوں کو بھی علم جو عالم ہوتا ہے نا، یہ اپنی روشنی بکھیر رہا ہوتا ہے، اور دن کے اندر بھی بکھیر رہا ہوتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، بالخصوص تہجد وغیرہ کی نماز، اس وقت ان کے چہرے سے اتنا نور نکلا کرتا تھا، طلباء چھپ چھپ کے پیچھے کھڑے ہو کے اس نور کو دیکھا کرتے تھے۔ تو راتوں کو علماء کے چہرے کے اوپر ایک عجیب نور ہوتا ہے۔ حضرت مرشد عالم حضرت مولانا غلام حبیب رحمۃ اللہ، اچانک ایک بات یاد آ گئی، حضرت جی دامت برکاتہم سے سنی تھی۔ حضرت نے فرمایا کہ مرشد عالم رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ میرے چہرے کو دیکھا کرو، بیان میں اس کا رنگ اور ہوتا ہے، عام مجلس میں اور ہوتا ہے، کہ بیان کے اندر اس کا نور کچھ اور ہوتا ہے۔ تو ایسے علماء بھی ہیں کہ رات کو جو تہجد میں ان کے چہرے کا نور کچھ اور ہوتا ہے، تو رات کو بھی یہ سورج جو ہوتا ہے عالم کا، یہ روشنی بکھیر رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے عالم اور ایک ہوتا ہے عابد۔ عالم کسے کہتے ہیں؟ جس کے بعد دین کا علم ہو۔ اور عابد کسے کہتے ہیں؟ عبادت گزار کو۔ عابد فاسق اور فاجر کو، بے نمازی کو، شرابی اور جھوٹے کو تو نہیں کہتے نا؟ کیا خیال ہے؟ تو عالم کسے کہتے ہیں؟ جس کے بعد دین کا علم ہو۔ اور عابد کسے کہتے ہیں؟ جو دین پر عمل کرنے والا ہو، خوب عبادت والا ہو، راتوں کو تہجد گزار ہو، اور دن میں روزے دار بھی ہو، اور خوب عبادت کرنے والا ہو، اس کو کہتے ہیں عابد۔ اب عالم کا درجہ بڑا ہے یا عابد کا؟ کچھ بتا سکتے ہیں؟ عالم کا درجہ بڑا ہے۔ کتنا بڑا ہے؟ کوئی اندازہ لگائیں۔ عالم اور عابد میں 1 اور 10 کا فرق ہوگا، 1 اور 100 کا، 1 اور 1000 کا، کتنا ہوگا؟ 1 اور لاکھ کا کتنا ہوگا؟ شہر اور محل کا کتنا ہوگا جی؟ ایک عابد اور ایک عالم کا فرق؟ کئی جواب آئے، کسی نے کہا 1 اور 10 کا، کسی نے 1 اور 1000 کہا، کسی نے 1 اور لاکھ کہا، کسی نے شہر اور محل کی مثال دے دی۔ اور کوئی بتائیں اس سے زیادہ کوئی کتنا فرق ہوگا ایک عابد میں اور ایک عالم میں؟ زمین اور آسمان کا۔ چلیے اب حدیث سنیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، کہ عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسی ہے جیسی مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تم میں سے کسی ادنا امتی کی۔ کون سی مثال آقا نے بیان کی؟ اس سے بڑی کیا اسٹیٹمنٹ دے دی جائے علماء کی فضیلت کے اوپر؟
نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جیسی نبی کی یعنی میری فضیلت کسی ایک عام ادناکم تم میں سب سے کم کے اوپر ہے، وہ جو آپس میں کمپیریزن ہے وہ ایک عالم کا اور ایک عبادت گزار کا ہے۔ پھر غور کیجئے کن دو لوگوں کا کمپیریزن ہوا؟ عالم اور عبادت گزار کا، عالم اور فاسق کا نہیں ہوا، عالم اور شرابی کا نہیں ہوا، عالم اور جھوٹے کا نہیں ہوا، عالم اور دھوکے باز کا نہیں ہوا، عالم کا کمپیریزن ہو رہا ہے عبادت گزار کے ساتھ۔ جب وہاں اتنا فرق ہے تو جب عالم کا کمپیریزن آپ کسی دنیا دار کے ساتھ کریں پھر غور کریں۔ اللہ ہمیں علماء کی عزت اور عظمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث کے اندر آتا ہے ایک فقیہ کی مجلس اختیار کرنا 60 سال کی عبادت سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ ایک فقیہ کی مجلس اختیار کرنا جسے دین کی سمجھ ہو، ایسے سمجھدار آدمی کی مجلس میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جانا، یہ 60 سال کی عبادت سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ ہمیں قدر ہی نہیں ہے، اصل بات یہ ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے جب تم علم کا ایک باب سیکھو یہ تمہارے لیے 1000 رکعت مقبول نوافل سے بہتر ہے۔ کوئی شخص 1000 رکعت پڑھے اور وہ قبول بھی ہوں اللہ کے ہاں، اس سے زیادہ علم کا حاصل کرنا، علم کا ایک باب حاصل کرنا یہ زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ مثلا تیمم، اس کے مسائل ہم نے سمجھ لیے تو 1000 رکعت پڑھنے سے زیادہ اس کا ثواب رکھتا ہے۔ اتنی فضیلت یہ حدیث سے ثابت ہے، اپنے گھر سے نہیں کچھ بتا رہے ہیں۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے فقیہ واحد، ایک فقیہ اکیلا شیطان کے اوپر 1000 عبادت گزار لوگوں سے زیادہ بھاری ہے۔ ایک طرف 1000 لوگ ہوں اور ایک طرف ایک فقیہ ہو تو وہ ایک اکیلا فقیہ جو ہے یہ شیطان کے اوپر زیادہ بھاری ہے، کیونکہ دین کی سمجھ رکھتا ہے اور یہ دین میں کوئی گڑبڑ ہونے نہیں دیتا، کوئی رکاوٹ ڈالنے نہیں دیتا۔ جب لوگ نئی نئی تشریحات کرتے ہیں نا، جب مال غنیمت کو لوٹ مار کہتے ہیں اور جب دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کر دیتے ہیں تو جو فقیہ ہوتا ہے، علم والا ہوتا ہے، وہ اس کو کھول کے بیان کر دیتے ہیں۔ 1000 عبادت گزار سے زیادہ کہ شیطان پہ ایک عالم بھاری ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں علم کی قدر عطا فرمائے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ نوم العلماء، جو علماء کی عبادت ہے یہ عام لوگوں کی نیند سے بھی بہتر ہے۔ نہیں، علماء کی نیند لوگوں کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ علماء کی نوم العلماء عبادہ، علماء کی نیند عبادت سے بہتر ہے۔ علماء کی نیند بھی عبادت ہے، علماء کی نیند عبادت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حدیث نہیں ہے، یہ علماء کا قول ہے کہ علماء کی نیند عبادت ہے۔ اس کی تفصیل کیا ہے؟ محدثین علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیں آپ کام کے لیے کسی کاریگر کو گھر پہ بلائیں، وہ کام کر رہا ہو، کرتے کرتے اس کی آریز جو ہے وہ کند ہو جائے، اوزار اس کے کند ہو جائیں، اپنے اوزار کو ٹھیک کرنے لگے، اس میں وقت لگائے، 2 گھنٹے لگا دیے، 1 گھنٹہ لگا دیا، اس نے اوزار کو ٹھیک کیا، پھر کام شروع کر دیا۔ اب شام کو جب آپ نے لیبر دینی تھی نا تو آپ وہ جو اوزار کے ٹھیک ہونے کا وقت ہے وہ کاٹتے نہیں ہیں، اس کے بھی پیمنٹ کرتے ہیں۔ بھئی کام تو اس نے نہیں کیا تھا، وہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ تو اس نے اپنے اوزار میں ہی لگا رہا، ٹھیک کرتا رہا، جب اس نے اپنی مشین ٹھیک کی، اوزار ٹھیک کیے، پھر کام شروع کر دیا۔ تو کوئی بھی آدمی اس کے پیسے نہیں کاٹتا کہ یہ کام کا حصہ ہے۔ تو بالکل اسی طرح علماء جب جاگ رہے ہوتے ہیں، دین کی محنت کر رہے ہوتے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، جب یہ آرام کرتے ہیں اس نیت سے آرام کرتے ہیں کہ جسم کو آرام کی ضرورت ہے۔ جب یہ آرام کرے گا، سوئے گا اور اپنے آپ کو دوبارہ ایکٹیو کر سکے گا کہ پھر میں دین کا کام کر سکوں۔ تو ان کا جو سونا ہوتا ہے یا آرام کرنا ہوتا ہے اس لیے ہوتا ہے کہ دوبارہ میں ٹھیک ہو جاؤں، دوبارہ سے فریش ہو جاؤں، پھر میں دین کا کام کروں۔ اس لیے اللہ رب العزت ان کی نیند کے اوپر بھی مہربانی فرما دیتے ہیں۔ اور غور کرنے کی بات ہے، جن کی نیند عبادت ہو ان کا جاگنا کیا ہوگا؟ جن کی نیند عبادت ہو، جن کی نیند کے اوپر انہیں اجر مل رہا ہو، ان کا جاگنا اور پھر دین کی محنت کرنا، یہ کیا اللہ کے یہاں مقام رکھتا ہوگا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ علماء کی سیاہی
جس سے وہ علمی باتیں لکھتے ہیں شہیدوں کے خون سے بھی افضل ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ نے لکھا، علماء کے قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ بڑی عجیب بات ہے، ذرا غور کیجئے۔ عالم کو عابد کے اوپر فضیلت حاصل ہے، تو عالم کو شہید کے اوپر بھی فضیلت حاصل ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ عالم کو شہید پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ عالم کی مثال ایسے ہے جیسے بادشاہ کا بیٹا، اور شہید کی مثال ایسے ہے جیسے بادشاہ کا وفادار سپاہی۔ تو ہر شخص جانتا ہے کہ شہزادے کی فضیلت وفادار سپاہی سے زیادہ ہی ہوتی ہے۔ تو علماء کون ہیں؟ یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ شہداء کون ہیں؟ انبیاء کے دین کے محافظ ہیں۔ تو محافظ کا درجہ اپنی جگہ خوب، لیکن وارث کا درجہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اور غور کیجئے، فرمایا کہ اس کی دوسری حکمت یہ ہے کہ جب کوئی بندہ شہید ہوتا ہے نا، وہ اپنے خون سے زمین کو زینت بخشتا ہے۔ تو شہید کے خون نے کس چیز کو زینت دی؟ مٹی کی زمین کو۔ اور دین کا عالم جب دین کی محنت کرتا ہے، کسی کو علم دے رہا ہوتا ہے، سکھا رہا ہوتا ہے، وہ ایک انسان کو زینت دے رہا ہوتا ہے۔ ادھر سے زینت ملی تھی مٹی کو، ادھر مل رہی ہے انسان کو، کیونکہ انسان کو اگر علم نہ ملتا تو وہ پکے جانور ہوتے، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہوتے۔ تیسری حکمت یہ بیان کی کہ شہید اپنی لڑائی سے پہلے کسی سے لڑ رہا ہوتا ہے، گویا لڑنے کی وجہ سے وہ اپنے مد مقابل کے قتل کے درپے ہوتا ہے۔ گو کہ دوسرا بندہ ایسا وار کرے کہ شہید ہو جائے، لیکن یہ اپنے مرنے سے شہادت سے پہلے دوسرے بندے کو مارنے کے لیے عملاً تیار ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرف عالم خود بھی زندہ ہوتا ہے اور جس کو وہ علم سکھا رہا ہوتا ہے اس کو بھی زندہ کرنے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے کہ اس کا دل زندہ ہو جائے۔ چوتھی حکمت یہ بیان کی کہ شہید خود تو جنت میں چلا جاتا ہے۔ شہید کہاں جاتا ہے؟ خود تو وہ جنت میں چلا جاتا ہے، لیکن جو اس کو شہید کرتا ہے اس کے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور عالم خود بھی جنت میں جاتا ہے، جسے علم سکھاتا ہے اسے بھی جنت میں لے جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ علماء کی فضیلت زیادہ۔ اور غور کیجئے، ایک حدیث کے اندر آتا ہے پل صراط پہ ایک ایسا موقع بھی آئے گا کہ ایک عالم اور ایک عابد، عبادت گزار اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو عبادت گزار سے کہا جائے گا کہ اپنی عبادت کے سبب جنت میں جاؤ اور خوب مزے کرو، انجوائے کرو۔ اس کو تو بھیج دیا جنت میں، اس کو کہا جائے گا ٹھہر جاؤ، تم یہیں کھڑے ہو جاؤ، جس سے تم محبت کرتے ہو ادھر آئے گا، ساتھ لے کے چلے جانا۔ جس سے تم محبت کرتے ہو، کوئی گنتی نہیں۔ ایک حافظ قرآن کتنے لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا؟ 10۔ فقط حافظ نہیں، وہ حافظ جس نے قرآن کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام جانا، وہ حافظ 10 کو لے کے جائے گا۔ اور ایک شہید کتنے کو لے کے جائے گا؟ 70۔ اور ایک حاجی صاحب جنہوں نے صحیح حج کیا ہو، حج مبرور کیا ہو، خالی حج نہیں، صحیح حج کیا ہو، حج مبرور، یہ 400 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا۔ حافظ لے گیا 10 کو، شہید 70 اور حاجی صاحب 400۔ عالم کتنے لے جائے گا؟ اگر یہ پل صراط پہ کھڑا ہو اور اس کو یہ اختیار دے دیا جائے، ایک جگہ اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں کہ اپنے سے محبت کرنے والے، اپنے چاہنے جاننے والوں میں سے یہ اتنے لوگوں کو لے جا سکتا ہے، اگرچہ ان کی تعداد آسمان کے ستاروں کی مانند ہی کیوں نہ ہو، گنتی کوئی نہیں۔ اب بتائیں نا، علماء سے رابطہ کرنا، تعلق رکھنا، ان کی خدمت کرنا، ان سے محبت کرنا کتنا ضروری ہو گیا۔ بھئی ہمارا کسی ڈاکٹر سے، انجینئر سے، وکیل سے، سائنسدان سے اور دنیا کے بڑی ڈگری والوں سے بہت اچھے تعلقات ہوں، اچھی بات ہے، کوئی برا نہیں ہے اس میں، اچھی بات ہے، ہونے چاہیے۔ لیکن ان میں سے کون سا ایسا تعلق ہے جو پل صراط پہ ہمارے کام آئے گا، قیامت کے دن کام آئے گا؟ سوچنے کی بات ہے۔ اور کسی حافظ سے ہمارا تعلق ہو، کسی حاجی صاحب سے تعلق ہو، کسی شہید سے تعلق ہو، کسی عالم سے تعلق ہو، کسی اللہ والے سے تعلق ہو، یہ کتنا کام آئے گا؟ یہ یہاں بھی کام آئے گا، وہاں بھی کام آئے گا۔ اللہ رب العزت کو علم سیکھنا سکھانا بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔
دو حدیثیں بیان کی جائیں گی، اس میں ایک تقابل ہو جائے گا کہ کتنا پسند ہے۔ دیکھیے، کوئی سائل تھا، غریب، مجبور ہوا، کسی کے گھر میں جا کے اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، کہا بھی اللہ کے نام پہ روٹی دے دو۔ گھر میں جو خاتون خانہ تھیں انہوں نے روٹی بنائی، ملازم کو، بچے کو، کسی کو، بیٹے کو دے دی کہ بھئی جاؤ دے آؤ۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس سارے عمل کے اندر 3 لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، 3 لوگوں کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ نمبر 1، جس کا مال تھا، وہ خاوند جس نے مال کمایا تھا، گھر میں سودا لایا۔ نمبر 2، وہ بیوی، وہ عورت جس نے گھر میں پکایا۔ نمبر 3، وہ جو صرف کہنے کے اوپر باہر دے آیا، وہ ملازم تھا، کام والی تھی، بیٹا تھا، اولاد تھی، کوئی تھا۔ تو سائل آیا روٹی کا، تو کیا ملا؟ 3 لوگوں کو اجر ملا، 3 لوگوں کی مغفرت کا ذریعہ بنا۔ یہ روٹی کا سائل تھا۔ ایک اور سائل ہے، وہ دین کے علم کا سائل ہے۔ پہلے دین کے سوال کے علم کے بارے میں ہم چند باتیں سمجھ لیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو جہالت والی بیماری ہے نا، دین سے علم کی دوری کی بیماری ہے، اس کا علاج کیا ہے کہ انسان صحیح طریقے سے علم کا سوال کرے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے اچھا سوال کرنا آدھا علم ہے، اور قرآن کے اندر آیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اے منکرو، اے جاہلو، اے ان پڑھ لوگوں جو دین کی سمجھ نہیں رکھتے، اگر تمہیں دین کا علم نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھ لو جا کے۔ تو معلوم ہوا شریعت میں دینی علم کا سوال کرنا اللہ کے یہاں پسندیدہ عمل ہے، لیکن سوال برائے سوال نہیں ہونا چاہیے، سوال دوسرے بندے کو تنگ کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، سوال ہونا چاہیے علم حاصل کرنے کے لیے، تاکہ ہم صحیح طریقے سے علم پر عمل کر سکیں۔ بعض لوگوں کو سوال کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا کتے لڑانا، مرغے لڑانا، جانور لڑانا، تو کچھ لوگوں کو ہوتا ہے علماء کو لڑانا۔ وہ جی سوال پوچھتے ہیں، جواب مل گیا، جی انہوں نے تو یہ بتایا تھا۔ بھائی آپ مسئلہ لڑانے کے لیے آئے ہیں یا پوچھنے کے لیے آئے ہیں؟ تو مسئلہ لڑانا نہیں ہے، عمل کی نیت سے پوچھنا ہے تاکہ اپنی اصلاح ہو اور عمل ہو۔ اس کے بارے میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے علم خزانوں کی مانند ہے اور اس کی کنجیاں سوال کرنا ہے، پوچھنا ہے۔ فرمایا کہ تم دین کے متعلق پوچھا کرو، اللہ تم پر رحم فرمائے، اس لیے کہ علم کا سوال پوچھنے پر 4 بندوں کو اجر دیا جاتا ہے۔ روٹی کے سوال پہ کتنے بندوں کی مغفرت ہوئی تھی؟ 3۔ علم کے سوال کے اوپر کتنے بندوں کی مغفرت ہے؟ 4۔ السائل والمعلم والمستمع والمحب لهم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، 4 لوگوں کی۔ نمبر 1 کون؟ جس نے سوال کیا، وہاں سوال کرنے والے کو کچھ نہیں ملا تھا، اس کو روٹی چاہیے تھی، روٹی مل گئی، بات ختم ہو گئی۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ شروع ہی اللہ سوال کرنے والے سے کر رہے ہیں۔ وہاں سوال کرنے والا ویسے ہی باہر تھا، اگلے 3 کو ملا۔ یہاں ابتدا ان سے ہو رہی، اس سے ہو رہی ہے جو سوال کر رہا ہے۔ اب جو سوال کر رہا ہے غور کرے کہ کتنا بڑا محسن ہے وہ۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب کوئی دین کا سوال کرنے لگتا ہے، ہم بار کوئی 1 دفعہ پوچھ رہے، 4 دفعہ، بس جواب نہیں دیتے۔ وہ محسن ہے جو دین کے بارے میں سوال کر رہا ہے، سب سے پہلے تو اس کی مغفرت ہو گئی، السائل۔ اس کے بعد فرمایا والمعلم، یعنی سکھانے والا، نمبر 2، اس کی مغفرت ہو گئی۔ تیسرے نمبر پہ کون؟ جو سن رہا ہو، اس وقت مجلس میں موجود ہو۔ جیسے کلاس لگی ہوئی ہے، ایک اسٹوڈنٹ نے ٹیچر سے سوال پوچھا، اسٹوڈنٹ کی مغفرت ہو گئی سوال پوچھنے پہ، ٹیچر کی ہو گئی جواب دینے پہ، اور پوری کلاس کی ہو گئی توجہ سے سننے پہ۔ اللہ نے کسی کو محروم نہیں رکھا۔ چوتھا کون؟ چوتھا جو ان سب سے محبت کرنے والا ہو، وہاں بیٹھا نہیں ہوا، وہ وہاں موجود نہیں تھا وہ، لیکن ان سے محبت کرنے والا تھا۔ وہ کون ہوگا؟ بھائی جو مدرسے کے معاونین ہوتے ہیں، مدرسے کے لیے سپورٹ کرتے ہیں، ڈونیشن دیتے ہیں، مدرسے کا خیال کرنے والے ہوتے ہیں، ویل وشر ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک پلر کی مانند ہوتے ہیں۔ تو وہ مخیر حضرات جو ان کے کھانے پینے کا، پڑھنے کا، چیزوں کا انتظام کرتے ہیں، وہ بھی محروم نہیں رہتے۔ تو روٹی کا سوال کرنے پہ کتنی مغفرت ہوئی؟ 3 لوگوں کی، اور دین کا سوال کرنے پہ کتنی؟ 4 لوگوں کی۔ تو غور کیجئے اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا اس کا مقام ہے۔
اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین کا علم حاصل کرنے کے لیے تن من دھن ساری چیزیں لگا دیں، تن من دھن سب کچھ لگا دیں دین کا علم حاصل کرنے کے۔ اب اگر یہ باتیں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں، پھر ہمیں غور کرنا ہوگا کہ بھئی آخر ہم دین کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اس کے لیے فکر مند ہونا ہوگا۔ میری تمام لوگوں سے درخواست ہے، الحمدللہ آپ میں سے بعض کی تو گھر والے، بہن، بیٹی، بیوی یا والدہ کوئی نہ کوئی پڑھ رہا ہے الحمدللہ، جن کے نہیں بھی ہیں تو وہ بھی کوشش کر کے اس سال ابھی داخلے ہو رہے ہیں، داخلہ کروا دیں۔ اس میں پورے پاکستان میں تمام مدارس میں داخلے ہو رہے ہیں، تمام مدارس میں داخلے ہو رہے ہیں۔ تو جہاں جس کو جو مدرسہ قریب اور اچھا لگتا ہو، صحیح لوگ ہوں، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے بچوں کو بھیجیں، اپنی بچیوں کو بھیجیں، خود بھی فکر کریں، کوئی نہ کوئی سلسلہ دین کے ساتھ، علم کے ساتھ جوڑیں۔ یہ وقت گزر جائے گا، ہاتھ نہیں آئے گا دوبارہ، گزر جائے گا۔ رمضان کی ایک رات ہے، اسی رمضان کی میں بیٹھا ہوا رات کو لیٹا ہوا تھا، نیند نہیں آ رہی تھی، پریشان تھا کسی وجہ سے مدرسوں کے معاملات میں، کیونکہ ذمہ داریاں بڑھتی جا رہی ہیں تو کچھ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے سوچ رہا تھا۔ اب جناب تراویح کے بعد یہاں بیان ہوا، بیان کے بعد اندر گیا، جا کے لیٹا، نیند نہیں آئی، گھڑی دیکھا تو 2:45 بج رہے تھے، 2:30 پونے 3 پھر اٹھنا ہوتا تھا، 2:30 بجے بیگم صاحبہ کھڑکا دیتی، اٹھ جائیں جی، تو اٹھنا پڑتا تھا، تو 2:45 ویسے ہو گئے تھے۔ تو سوچتا رہا، میں نے کہا بھائی کل دن اچھا روزانہ ماشاءاللہ کبھی اس رمضان میں تو انتہا ہو گئی، 3 نہیں 4 بیان بھی ایک دن میں ہوئے، اور روزہ بھی، تراویح بھی، پڑھانا بھی تراویح میں اور بیان بھی کرنا، کافی مصروفیت رہی۔ تو جب رات اتنی ہو گئی تو میں سوچ رہا تھا کہ بھئی دن میں اب کیا بنے گا، نیند پوری نہیں ہو رہی، وہ آج ہوئی، تو بس کچھ سوچ رہا تھا، پھر ایک دم دل میں خیال آیا، اس نے ساری تھکانی دور کر دی۔ ایک ذرا سا خیال اللہ نے دل میں ڈالا، ساری تھکن دور ہو گئی۔ بلکہ جو میں سوچ رہا تھا کہ بھئی دن کیسے گزرے گا، وہ دن بڑا اچھا گزر گیا، ایک سرور کی کیفیت میں گزر گیا۔ کیا ہوا؟ دل میں خیال آیا، میں نے کہا یا اللہ، اللہ نے دل میں ڈالا کہ بھئی اس وقت ساری دنیا پریشان ہے، لیکن کوئی پریشان ہے اپنی اولاد کی وجہ سے، چاہے اس کی صحت، بیماری، تعلیم کچھ ہو، کوئی پریشان ہے اپنے کاروبار کی وجہ سے، کوئی پریشان ہے اپنے مستقبل کی وجہ سے، کوئی پریشان ہے اپنے گھر بار کی وجہ سے۔ تو مختلف لوگوں کی پریشانیاں مختلف ہیں، میں کیوں پریشان ہوں؟ میں پریشان تھا دین کی محنت کی وجہ سے، لیکن انشاءاللہ اس پریشانی پہ بھی مجھے اجر ملے گا۔ جب یہ خیال آ گیا، وہ جناب جو غم تھا وہ خوشی میں تبدیل ہو گیا۔ تو دین کے اوپر پریشان ہونا، اس کے لیے فکر مند ہونا، یہ بھی نصیب سے ہوا کرتا ہے۔ ساری دنیا پریشان ہے اپنے بچوں کے لیے، کوئی دوسروں کے بچوں کے لیے پریشان ہو، ساری دنیا پریشان ہے اپنے مستقبل کے لیے، کوئی دوسروں کی آخرت کے لیے پریشان ہو۔ کیسے موازنہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس میں میرا کمال نہیں، یہ اللہ کا کمال ہے، اور ہمارے شیخ حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم عالیہ، ان کی محنتیں ہیں، دعائیں ہیں، اور حضرت جی سے بھی بہت پہلے سچی بات ہے میری والدہ کی محنت ہے۔ اسی جمعے کو ایک نکاح تھا، تو اس میں جامعہ شرفیہ کے ہمارے کافی کلاس فیلوز جمع تھے، تو 15-20 کے قریب بڑے عرصے کے بعد جو ہے نا ہم لوگ جمع ہوئے، بڑا خوشی ہوئی، بڑا مزہ آیا۔ اچھا ہوا کیا، ایک آپ کو پہلے لطیفہ سنا دیں اور ایک اس کے بعد جو واقعہ سنانا ہے وہ سناتے ہیں۔ وہ جناب مغرب کے بعد مجھے کہا جی نکاح ہے، میرا کلاس فیلو ہیں، ان کا نام بھی ابراہیم ہے، شیخ محمد ابراہیم۔ اچھا جی، انہوں نے، میں پہنچ گیا مغرب کے بعد، مغرب سے پہلے ہی پہنچ گیا۔ اب جناب وہاں کیا ہوا، نہ دلہا نہ دلہا کا باپ، نہ کوئی ایسے آثار۔ کہ یا اللہ، مغرب کے بعد بلایا تھا، دلہا کوئی نہیں آیا۔ ادھر ان لوگوں نے کیا کیا، اب یہ پڑھ لیں، اب یہ پڑھ لیں، 100 دفعہ استغفار کر لیں، سورہ یاسین پڑھ لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں۔ اچھا بھائی، ہمیں تو نکاح پہ بلایا ہوا ہے اور مجھے آگے گھر پہنچنا تھا، گھر میں ہم کہا چلو گھر پہنچیں گے۔ تاخیر ہوتے ہوتے نا 8 سے کچھ ٹائم لگ بھگ اوپر ہونے لگا، تو ہم کلاس فیلوز بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ ساتھ میرے بیٹھے تھے، مولانا امیر احمد نام ہے ان کا۔ میں نے کہا بھائی دلہا ابھی تک نہیں آیا، ایسا نہ ہو کہ مجھے آگے جا کے بیٹھنا پڑ جائے
کیونکہ اعلان ہو چکا ہے دلہا نکاح پڑھے، نکاح مسنونہ کی جو ہے نا وہ محفل ہوگی اور نکاح پڑھایا جائے گا، تو دلہا تو ابھی تک آیا نہیں ہے، تو ایسا نہ ہو کہ مجھے آگے جا کے بیٹھنا پڑے۔ میں نے کہا میں مر گیا ہوں کیا؟ کہ بھائی ٹھیک ہے، ساری تیار بیٹھے۔ ایک ادھر لاہور میں عالم ہے، ان کی بات سنا رہا ہوں، ان کا میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ بعد میں ایسا نہ ہو کہ پھر مجھے اندر جاؤں تو جواب دہی میری ہو جائے، اس لیے ان کی بات سنا رہا ہوں۔ تو دوسری شادی کا جو عنوان ہے ویسے دلوں کو خوش کر دیتا ہے مردوں کے، سارے دیکھیں خاموش بیٹھے ہوئے تھے، سبھی کے چہروں پہ مسکراہٹ آ گئی ماشاءاللہ۔ وہ کہنے لگے جامعہ حمیرہ البنات علامہ اقبال ٹاؤن میں، کہنے لگے مجھے کہ حضرت دوسری شادی کی خواہش بعض مردوں کے لیے اس خارش کے مانند ہے جو کمر میں ایسی جگہ ہو رہی ہو جہاں ہاتھ نہیں پہنچتا، کہ دوسری شادی کی خواہش بعض مردوں کے لیے ایسی ہے، ایسی جگہ کمر کی خارش جہاں ہاتھ نہیں پہنچتا، خارش بھی ہو رہی ہے ہاتھ بھی نہیں پہنچ رہا۔ تو میں نے ان کو ویسے ہی کہا، میں نے کہا بھائی وہ دلہا ابھی تک آیا نہیں، مجھے نہ آگے جا کے بیٹھنا پڑے۔ کہنے کہ جی میں مر گیا ہوں کیا، آپ کیوں بیٹھے؟ تو بہرحال اس طرح کی وہ باتیں ہوئی، اتنی دیر میں خیر الحمدللہ 2 شادیاں تھیں، دونوں ہی دلہا آ گئے، اللہ تعالیٰ ان کے نصیب اچھے فرمائے، اور آج ولیمہ ہے ان کا رات کو۔ وہاں پہ خیر نکاح کی مجلس ہوئی، اور پہلے تو بیان ہوا، پھر نکاح ہوا، سارا کچھ ہوا۔ تو وہاں پہ میرے جو قاری صاحب تھے، قاری محمد صدیق دامن برکاتہم، جن جامع شرفیہ میں جن سے قرآن مجید حفظ کیا، وہ بھی موجود تھے، اس وقت بہت ضعیف ہو گئے۔ تو میں ان کے پاس جا کے بیٹھا، اور سب ایک ایک کر کے پھر آہستہ آہستہ ان کے پاس آتے رہے، ملتے رہے۔ تو وہاں پر نا ایک مفتی اظہار صاحب ہیں، وہ ہمارے سینئر تھے، وہ بھی آ کے بیٹھے، اور استاد جی کے پاس، ہم حافظ جی کہتے تھے ہم لوگ، تو حافظ جی کے پاس بیٹھے رہے۔ تو مجھے دیکھ کے اچانک انہوں نے کچھ ایسی باتیں شروع کی جو مجھے بھی اس وقت پورے طریقے سے علم میں آئیں، مکمل علم اتنا مجھے نہیں تھا جتنا اس دن انہوں نے مجھے بتایا۔ تو مفتی اظہار صاحب حافظ جی کو سنانے لگے کہ حافظ جی یہ ابراہیم جب آپ اس کی چھٹی بند کرتے تھے نا، سبق یاد نہیں کرتا تھا یہ، تو آپ چھٹی بند کر دیتے تھے، پھر اس کی امی میرے پاس آتی تھی، گھر سے کھانا لے کر آتی تھی، مدرسے سے گھر 1 کلومیٹر تھا تقریباً، پیدل آتی تھی، تو پیدل آتی، کھانا دے کے پھر واپس پیدل جایا کرتی تھی، اور میری اکثر چھٹی بند ہو جایا کرتی تھی۔ تو کہنے لگے آج جو آپ اس کی چھٹی بند کرتے تھے نا، تو اس کی امی آتی تھی۔ تو انہوں نے بات یہاں سے شروع کی کہ بھئی اگر اللہ نے آج ان کو مقام دیا ہے تو اس میں ان کا کمال نہیں، ان کی ماں کی محنت اور دعائیں بہت ہیں۔ پھر وہ میری والدہ کے واقعات سنانے لگے جو مجھے اس دن صحیح طریقے سے علم ہوئے۔ مجھے اتنا تو علم تھا کہ امی کھانا دے جاتی ہیں، اگلی بات جو بتائی وہ اس دن پرسوں ہی علم ہوا کہ جب حافظ جی جب آپ ان کی چھٹی بند کر دیتے تھے نا، تو ان کی امی آتی تھی، کھانا دے کے جاتی تھیں، اور مجھے بلا کے کہتی تھیں کہ بھئی اس بچے کا خیال کرنا، اس کا خیال کرنا، بار بار آتی، بہت کہتی، اتنی فکر مند ہوتی تھیں، میں بھی حیران ہو جاتا تھا۔ پھر اس دن بتایا مفتی اظہار صاحب نے کہ کئی مرتبہ ان کی امی میرے گھر آ گئیں اور میری امی سے مل کے ملتی تھیں کہ بھئی آپ کا بیٹا کیسے یاد کر لیتے ہیں، مجھے بتائیں، میں نے بھی اس کو یاد کروانا۔ تو بھئی ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں جو بندے کو کوئی عزت اور مقام عطا فرما دیتی ہیں۔ تو اس میں یہ میرا کمال نہیں، کہ اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے، بڑوں کی دعائیں مل جاتی ہیں، زندگی میں لگ جاتی ہیں، اللہ رب العزت اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیتے ہیں۔ تو بھئی ہم دین کے علم کے حصول کا جو ہے نا وہ ارادہ کریں بھرپور طریقے کے ساتھ۔ ہمارے مدارس میں الحمدللہ اب تو کراچی میں بھی جو ہماری ریاض مسجد والی گلی میں برانچ ہے، وہاں بھی 6 سالہ درس نظامی کا کورس شروع ہو چکا، اور بیت السلام دارالسلام سوسائٹی میں جو ہے وہاں 2 سال کا کورس شروع ہوا ہوا ہے۔ باقی یہاں لاہور میں ہماری ساری برانچز میں ہی الحمدللہ داخلے چل رہے ہیں، اور آن لائن بھی ہمارے داخلے چل رہے ہیں۔ عالمہ کورس کے لیے 1 سال، آن لائن میں 3 کورسز ہیں، 1 سال، 3 سال اور 6 سال، اور آن سائٹ جو ہے ہماری ٹاؤن شپ میں برانچ ہے، یہی مین برانچ۔ اس کے علاوہ مغل پورہ میں ہے، شاہدرہ میں ہے، اور شاہدرہ میں ہے، علامہ اقبال ٹاؤن میں ہے، تمام جگہ داخلے چل رہے ہیں۔ تو جس کو جو قریب ہو تو بھئی فکر کر کے نا دین کے لیے فکر کریں۔ ہمارے جو مدارس ہیں، جس کو جو مدرسہ قریب پڑتا ہو، یہ نہیں کہ ہمارے ہی مدرسے میں کوئی آئے، جس کو جہاں آسانی ہو۔ ہمارے یہاں الحمدللہ تعلیم کے ساتھ تربیت کا بھی نظام کوشش کرتے رہتے ہیں، میرے بیانات ریگولر ہوتے رہتے ہیں، بیگم صاحبہ کے بھی ہوتے رہتے ہیں۔ پھر ہمارے ہاں داخلے کی شرائط بھی کوئی ایسی نہیں ہے، بس جو گیٹ سے داخل ہو جائے اس کو ہم داخلہ دے دیتے ہیں۔
16-17 سال عمر، کیونکہ میٹرک وغیرہ وہ ذمہ دار وہ ریکوائرمنٹ ان کی ہے، وفاق المدارس کی ہے کہ میٹرک کے بعد ہی یہ سلسلہ ہوتا ہے. مطلب ہماری کوئی شرط نہیں ہے، جو آ جائے بس داخلہ دے دیتے ہیں. اس کی عمر وہ شادی شدہ ہو، غیر شادی شدہ ہو، نانی دادی ہی کیوں نہ ہو، کوئی عمر ہو، کوئی مسئلہ نہیں. پھر ہمارے یہاں صرف تعلیم نہیں ہوتی، تعلیم کے ساتھ ہمارے یہاں میک اپ کلاس بھی ہوتی ہے. جب پہلی دفعہ میک اپ کلاس ہوئی تو جناب بڑا جو ہے نا لوگوں نے رولا ڈالا کہ یہ مدرسے کا دین کے ساتھ، یہ میک اپ کے ساتھ کیا تعلق ہو گیا. مجھے جب یہ آوازیں آئیں میں نے کہا خدا کے بندو یہ بتاؤ، عورت اگر خاوند کے لیے بناؤ سنگھار کرے اور عورت کسی نامحرم کے لیے فیشن کرے، ایک ہی بات ہے، فرق ہے کوئی؟ کیا عورت کو یا اپنی بیٹی کو یہ بتانا سمجھانا ضروری نہیں ہے؟ پھر میک اپ کے اندر کس چیز کی میک اپ کی اجازت ہے، کس کی نہیں ہے؟ بھویں بنانے کی اجازت نہیں ہے. کہاں تک کس چیز کی اجازت ہے، کس کی نہیں ہے؟ ناخن بڑے کرنے کی اجازت نہیں ہے. کیا یہ دین کا علم نہیں ہے؟ یہ باتیں سمجھانا کیا یہ دین نہیں ہے؟ اسی کیا کہتے ہیں رمضان میں 29واں روزہ ہماری جو گجرانوالہ برانچ تو وہ بھول گیا، اور آن لائن کا ذکر کیا ہے. گجرانوالہ میں بھی الحمدللہ ہماری برانچ ہے وابڈا ٹاؤن میں B447 وابڈا ٹاؤن میں B بلاک میں. تو وہاں بھی الحمدللہ داخلے شروع ہیں. تو وہاں کیا ہوا، ان لوگوں نے نا 29ویں روزے کو دوپہر کو 2 بجے سے لے کے 5 بجے تک غالباً مہندی کا ایک ٹائم رکھا کہ جی کوکنگ کلاس اور مہندی لگانے کا سلسلہ ہوگا مدرسے میں. وہ انہوں نے امیج سا بنایا، کیا بنایا، میں نے اسٹیٹس پہ لگا دیا. وہ جناب اسٹیٹس پہ لگانا تھا، وہ تو لوگ لڑ پڑے مجھ سے کہ جی اس کا مہندی کا کیا تعلق ہے جی مدرسے سے. میں نے کہا جی حدیث کے اندر آتا ہے، واضح حدیث ہے، کھلی صحیح حدیث ہے، ازواج مطہرات جو ہیں یہ چاند رات میں مہندی لگایا کرتی تھیں. میں نے کہا بھائی عورت بازار میں انارکلی جا کے، لبرٹی جا کے مہندی لگوائے نامحرموں سے، وہ ٹھیک ہے، یا مدرسے میں پاکیزہ ماحول میں مہندی بھی لگا لے اور مہندی کے مسائل بھی معلوم کر لے، وہ ٹھیک ہے. اسی طرح ہمارے یہاں آرٹ اینڈ کرافٹ کلاس ہوتی ہے، بیکنگ کی کلاس ہوتی ہے، کوکنگ کی کلاس ہوتی ہے، اور مختلف چیزیں کہ خود اعتمادی ان کے اندر اعتماد بڑھے. بعض معلمات عالمہ بن جاتی ہیں مدارس میں، وہ دوسرے لوگوں سے اتنی پریشان ہوتی ہیں عوام سے کہ ان کے اندر لیک آف کانفیڈنس کی وجہ سے نا کیا ہوتا ہے، یا تو وہ جو پارٹیز ہوتی ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، فنکشنز ہوتے ہیں، ان میں جاتی ہی نہیں، اپنے آپ کو ہلکا سمجھ رہی ہوتی ہیں، جاتی ہی نہیں، یا تو یہ کرتی ہیں یہ نقصان، یا پھر جاتی ہیں تو پیچھے پیچھے رہتی ہیں، شرم آتی رہتی ہے، یا پھر اس اندر کی اس شرم کو ختم کرنے کے لیے ان جیسا بننے کی کوشش کرتی ہیں، بے حیائی کی طرف بڑھنے لگتی ہیں، یا پھر یہ کرتی ہیں کہ ایسے رنگ پہن لیتی ہیں کہ وہاں جا کے ان کا مذاق بنتا ہے، یا اتنے زیور چڑھا لیتی ہیں، اتنی چیزیں چڑھا لیتی ہیں کہ وہ پھر مذاق بنتا ہے. انہیں اس کی پوری ترتیب کا علم نہیں ہوتا. اب یہ مسائل ہیں کہ نہیں؟ اب یہ ساری چیزیں جب آپ بناؤ سنگھار کر کے یا ایسے تقریبات کر کے ان کو پوری ترتیب بتا دیں، سمجھا دیں کہ حدود شریعت میں رہتے ہوئے جائز طریقے سے ہم کس کس چیز کو کتنا انجوائے کر سکتے ہیں، زندگی میں کون سی بہتری اپنے اندر اپنی اولاد کے اندر لا سکتے ہیں. الحمدللہ ہماری طالبات جو ہیں 6 سال کا کورس ہے، 6واں سال تو الحمدللہ بعد میں پورا ہوتا ہے، اس سے پہلے ہی ان کے اندر بہت ساری ایسی استعداد، سب میں نہیں، 100% رزلٹ تو دنیا میں کہیں نہیں ملتا. اگر ایک میڈیکل کالج میں 100 ڈاکٹر پاس ہوتے ہیں تو 100 کے 100 تو اوپر نہیں پہنچتے. تو الحمدللہ تو ہماری بہت ساری ایسی طالبات ہیں جو بھی 6 سال پورے نہیں ہوئے، وہ بیانات بھی کر لیتی ہیں، وہ بہت ساری چیزیں ان کو اعتماد کی لائن کی ایسی مل جاتی ہیں کہ وہ ایک معاشرے میں ایک اچھا کردار ادا کرتی ہیں. تو ہمارے یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، لیکن حدود شریعت میں، بے پردگی نہیں، میوزک نہیں، گناہ نہیں، الحمدللہ. اسی طرح وہ کیا پروگرام ہوا تھا بھی آپ کے یہاں، فن فیئر وغیرہ، یہ بھی ہمارے یہاں ہوتے رہتے ہیں. تو آج کل اگر ہم حرام اور گناہ والی مجالس سے روکتے ہیں تو آلٹرنیٹ تو دینا چاہیے نا. آلٹرنیٹ کیا ہے کہ بھئی حدود شریعت میں رہتے ہوئے ہم کیا چیز حلال اختیار کر سکتے ہیں، اس کی طرف آئیں. تو الحمدللہ اور بھی مدارس میں یہ شعور اب بڑھتا چلا جا رہا ہے. ہمارے یہاں الحمدللہ اللہ نے رکھا ہوا ہے. تو بھئی داخلے کے لیے فکر مند ہوں، جن کی گھر کی مستورات پڑھ رہی ہیں اچھی بات ہے، جن کی نہیں پڑھ رہی ہیں وہ فکر مند ہوں اور اس کے لیے فکر کریں.
اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے گھر کے کام کیسے ہوں گے، تھوڑی بہت قربانی تو دین کے لیے دینی پڑتی ہے، بغیر قربانی کی اتنی بڑی نعمت تو نہیں ملتی، یہ تو سمجھنا ہوگا۔ لیکن کوئی بھی عورت وہ اگر مدرسے نہیں بھی آ رہی، مدرسے میں ہم کتنے گھنٹے مانگتے ہیں؟ 3.5 گھنٹے 4 گھنٹے بس، وہ بھی ہفتے میں 4 دن یا 5 دن، 5 دن یا 6 دن اب کر رہے ہیں وہ آخری سال والوں کے لیے، ورنہ ہفتے میں 5 دن 3.5 4 گھنٹے۔ اگر یہ گھر پہ بھی رہے، نہ آئے ہمارے ہاں مدرسے میں نہ آئے، تو کوئی ایک عورت بھی ایسی نہیں ہو سکتی جو 24 گھنٹے بچوں کے اور آپ کے کام ہی کرتی رہے۔ اس کو 2 3 4 گھنٹے اپنے لیے چاہیے۔ یہ وقت کہاں گزرے گا؟ ممکن ہے فیس بک پہ گزرے، ممکن ہے واٹس ایپ پہ، سوشل میڈیا پہ گزرے، ممکن ہے ٹیلی فون کے اوپر گپوں میں گزرے، بناؤ سنگھار میں گزرے، بازار کی شاپنگ میں گزرے، کہاں گزرے، لڑائی جھگڑوں میں گزرے، یا گھر بیٹھے بیٹھے بندہ ویسے ہی یکسانیت کا شکار ہونے لگتا ہے۔ تو یہ ہر اعتبار سے بہتر ہے، اور اس سے انشاءاللہ آگے نسلوں کے اندر دین زندہ ہوتا۔ تو اس کے لیے بہت زیادہ فکر کریں۔ بہترین تو یہ ہے کہ آن سائٹ مدارس میں آ کے پڑھا جائے۔ ہاں کوئی مجبوری ہے، نہیں آ سکتے، کوئی بھی عذر ایسا ہے، تو پھر بھاگتے چور کی لنگوٹی والی بات ہے کہ چلو آن لائن پڑھ لیں۔ آن لائن کے لیے میں بہت زیادہ کیا کہتے ہیں اس سے مطمئن نہیں ہوتا کہ اصل تو آن سائٹ ہی ہے، لیکن ایک آ ہی نہیں رہا، آ ہی نہیں سکتا، تو وہی آن لائن اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، نہ ہونے سے تو بہت بہتر ہے۔ اور آن لائن ہمارے ہاں تعلیم بھی ہے، اور آن لائن ہمارے پروگرام بھی ریگولر ہوتے رہتے ہیں مختلف، اور بہت سارے موٹیویشنل پروگرام بھی ہوتے رہتے ہیں، گرومنگ کے لیے بھی ہوتے رہتے ہیں، ریگولر چلتا رہتا ہے سارا سال سلسلہ الحمدللہ۔ تو اس سے بھی بہت آنکھوں سے دیکھا، مشاہدے میں آ رہا ہے کہ بہت کثیر فائدہ اللہ رب العزت عطا فرما رہے ہیں۔ اس وقت سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ ہمارے ہاتھ میں یا ہماری زندگی میں ایسے آ چکا ہے کہ اس کے بغیر بہت سے لوگوں کی زندگی گزارنا اب ممکن نہیں رہا۔ 24 گھنٹے اس کے بغیر گزر ہی نہیں پا رہے۔ تو کتنا اچھا ہو کہ وہ 24 گھنٹے میں سے 3 4 گھنٹے ہمارے دین میں گزر جائیں۔ بھئی آن سائٹ ہی کی فکر کریں، لیکن اگر آن سائٹ نہیں تو آن لائن بھی بہت بڑی نعمت بن گئی ہماری عادت کی وجہ سے، کہ بغیر سوشل میڈیا پہ 3 4 گھنٹے گزارے۔ جب تبھی میں ہاتھ کھڑے کرواؤں نا تو سبھی نے کوئی نہ کوئی وقت ضرور سوشل میڈیا پہ گزارا ہوگا۔ میں اور آپ کی تو باہر بیٹھے ہیں، ہماری کیا بات ہے، ہم لوگ جب مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہیں تب موبائل کے بغیر، انٹرنیٹ کے بغیر گزارا نہیں۔ اعتکاف میں یہ جو بیٹھے ہوتے ہیں معصومین ماشاءاللہ معتکفین، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ساری دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر مسجد میں آئے بیٹھے ہوتے ہیں، 7 سمندر پار کوئی آؤٹ ہوتا ہے، وکٹ گرتی ہے، ان بیچاروں کو یہاں معلوم ہوتا ہے۔ یہ ہمارا اعتکاف ہے۔ 7 سمندر پار کوئی ہار جیت ہوتی ہے، کوئی اسکور ہوتا ہے، ہمیں اس اعتکاف میں بیٹھے معلوم ہوتا ہے۔ تو فی زمانہ اس کے بغیر بہت مشکل ہو گیا، تو اس کو کم سے کم حلال کی طرف ہم اس کو رخ دے دیں تو یہ بہت بڑی خیر کی بات ہے۔ تو آن لائن میں ہمارے پاس 1 سال کا، 3 سال کا، 6 سال کا سارے شعبے موجود ہیں، اور آن لائن والے تو ماشاءاللہ وہ تو رکتے ہی نہیں، فاسٹ دنیا، فاسٹ لوگ ہیں۔ اب جناب انہوں نے آن لائن او لیول بھی شروع کر دیا، اے لیول بھی شروع کر دیا، اسپوکن انگلش بھی شروع کر دیا، پتہ نہیں کیا کیا شروع کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے خیر ہم فیس لیتے ہیں، وہ ایک سلسلہ الگ ہے۔ اس کے علاوہ مردوں کے اندر بھی آن لائن انشاءاللہ العزیز یہ 15 سے 20 دن میں انشاءاللہ شروع ہو جائے گا، شوال اینڈ میں یا اگلے ذی القعدہ کے پہلے 10 دنوں میں انشاءاللہ شروع ہو جائے گا، اور اس کا بھی 100% کریڈٹ ہماری آن لائن کی لیڈیز کو جاتا ہے۔ وہ بھی وہی ساری تیاریاں کر رہی ہیں، وہی سارے نظام بنا رہی ہیں، اور اپنی بنی ہوئی چیز انہوں نے ہی اپنے محرم مردوں کو تیار کیا، انہوں نے ہی اپنے سارا نظام بنایا۔ مجھ سے 10-15 دن پہلے اجازت دی کہ جی حضرت ہم آن لائن مردوں کا شروع کر دیں۔ میں نے کہا کیسے ہوگا، آپ پڑھائیں گی؟ کہ نہیں، ہم نے تھوڑی پڑھانا ہے، ہم نے یہ تیاری کی، یہ کیا، اور ہم 2 مہینے سے لگے ہوئے، یہ سارا کچھ کر کے اب آپ کو ہم بتا رہے ہیں آپ کی اجازت ہے۔ میں نے کہا بسم اللہ کریں۔ تو انشاءاللہ اس کے اوپر کافی تیاریاں ہو چکی ہیں، ویب سائٹ بھی اس کی تیار ہے، تو مردوں کے لیے بھی انشاءاللہ العزیز اب سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ تو مرد حضرات بھی آن لائن جو پڑھنا چاہیں وہ پڑھیں۔ آن سائٹ بھی ہماری بڑی خواہش ہے، اللہ کرے کہ وہاں کہیں پہ ہم کچھ ایسا سلسلہ شروع کر سکیں
تو اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے. بس یہ تو جذبے کی بات ہے کہ کون کس طرح آگے بڑھ کر دعائیں لیتا ہے. آن لائن والوں نے تو اتنی دعائیں لے لی ہیں کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ آگے سے آگے بڑھنے کی فکر میں ہیں. تو آن سائٹ والے بھی الحمدللہ محنت کر رہے ہیں. تو بھئی ہم کوشش کرتے رہیں, لگے رہیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیں گے. تو بھئی اس میں ہم جس طریقے سے بھی ہمارے کاموں میں آپ لوگ شامل ہو سکتے ہیں بالکل شامل ہوں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائیں گے. اللہ بہت مہربان اور رحیم اور کریم ہے. یہ دین کا علم حاصل کرنا ہمارے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اس وقت کیا ہو رہا ہے, اتنے فتنے آ چکے ہیں کہ الامان والحفیظ. اگر ہم نے دین کا علم آن سائٹ یا آن لائن صحیح لوگوں سے حاصل نہ کیا, اپنی اولادوں کے بارے میں بہت خطرہ ہے کہ یہ بعد میں کلمہ بھی پڑھ لے ہوں گے کہ نہیں, ہمارے مرنے کے بعد 1 منٹ کی خاموشی اور کینڈلز اور لائٹ جو ہیں وہ جلائیں گے یا سورہ فاتحہ پڑھیں گے یا گیتا پڑھیں گے. بہت خطرے آ چکے ہیں. علماء حق کے قدموں میں آنا, ان کے پاس آنا ایمان کی حفاظت کا ذریعہ, اور اللہ نے ان کو دین کی حفاظت کی ذمہ داری دی ہے. بِمَسْتُحْفِظُوا, ان کو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ہے دین کی حفاظت کرنے والی ہیں. دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں, چوکیدار ہیں. ایک ایک آیت کے اوپر, اس کے ایک ایک مطلب کے اوپر پہرے یہ ڈال کے رکھتے ہیں. اگر ہم نے ان کی خدمت نہ حاصل کی, ہوگا کیا کہ جو نئی نئی ڈیفینیشنز آ رہی ہیں نا قرآن اور حدیث کی, یہ ہماری نسلوں کو تباہ کر کے رکھ دیں گے. قرآن اور حدیث کو ہم نے سمجھنا ہے, لیکن کیسے سمجھنا ہے؟ جیسے صحابہ نے سمجھایا, جیسے تابعین, تبع تابعین, ائمہ, فقہا, محدثین, انہوں نے سمجھایا, ویسے سمجھنا ہے. ہم نے اس تعبیر کو لینا ہے, آج کے دور کی تعبیر کو نہیں لینا. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں جو آج کل پیش آ رہی ہیں. ہر دن کوئی نیا فتنہ آتا ہے. ایک مسئلہ سنیے, دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہجرت کا واقعہ ہے, کتنا عظیم بڑا واقعہ, کتنی عظیم قربانی ہے. جہاں آپ پیدا ہوئے, جہاں مال اسباب, جہاں مکان, آباء و اجداد, وہاں رہنے نہیں دیا گیا, صرف اس لیے کہ آپ نے کیا کہا تھا, قولوا لا الہ الا اللہ. اللہ کی طرف بلایا تو وہاں رہنے نہیں دیا گیا. پھر اللہ کے حکم سے صحابہ, پھر آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہجرت کر کے تشریف لے گئے. مکہ کو چھوڑا, بیت اللہ کو چھوڑا, جانا پڑا اور مدینہ پہنچے. ایک بہت عظیم قربانی اور ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے یہ اسلام کی تاریخ کے اندر. اب میں نے یہ جو بات کہی ہے آپ لوگوں نے سنی ہے, اس بات کو سن کے بتائیے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور عظمت میں ہمارے دلوں میں اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ بتائیے. قربانی کی ہے. ابھی کہا جائے کہ بھئی 6 سال کے لیے داخلہ لے لو, پتہ نہیں کتنوں کو ہارٹ فیل ہونے لگے گا. 6 سال کیا کرنا ہے, رہنا اپنے گھر میں, 3 گھنٹے کے لیے آنا ہے, تو کئیوں کا ہارٹ فیل ہونے لگتا ہے. اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ہمیشہ کے لیے جس شہر میں آپ رہتے ہیں, جہاں آپ پیدا ہوئے, جہاں آپ کا گھر سب کچھ ہے, اس کو چھوڑ کے ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں آپ کا گھر نہیں ہے, تو کیا خیال ہے؟ یہ چھوٹی قربانی ہے کہ بڑی قربانی ہے؟ بہت بڑی قربانی ہے. سوچنے سے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. اگر ہمیں کہہ دیا جائے لاہور کو چھوڑ کے ابھی جاؤ جی ملتان, ساہیوال, کہیں چلے جاؤ, اور جو کچھ یہاں ہے سب چھوڑ کے جاؤ, خالی ہاتھ جاؤ, ذرا غور کریں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ باتیں سن کے نبی علیہ السلام کی عظمت اور اس قربانی کی اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے یا کوئی ڈگنیٹی کم ہو رہی ہے؟ بتائیے. بڑھ رہی ہے نا. یہ کیوں؟ کہ آپ نے اس شخص سے بات سنی جس نے علماء حق سے بات کو لیا اور پہنچانے کی کوشش کی. گو صحیح طریقے سے حق ادا نہیں کر سکا, لیکن ان میں سے کسی کی بے کرامی نہیں ہوئی, ہمارے دلوں میں اضافہ ہی ہوا. لیکن آج کے دور میں جو کچھ ہو رہا ہے, کیا اسی ہجرت کے واقعے کو بعض لوگ کیا تعبیر کرتے ہیں؟ سنیے, نعوذ باللہ, وہ تعبیر کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے فرار. اب اس جملے کو, پچھلی ساری تفصیل کو آپ سامنے رکھیں. یہ ہمارے بچے جو بیٹھے ہیں, اگر یہ کسی اسکول, کالج میں یا کسی انٹرنیٹ پہ, سوشل میڈیا پہ اس بات کو پڑھیں, بتائیں تو صحیح ان کا اللہ اور اس کے رسول سے اور صحابہ سے کیا تعلق رہ جائے گا؟ یہ جو نئی نئی تعبیریں آ رہی ہیں, روز آ رہی ہیں, ان سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے؟ صرف علماء حق کے قدموں میں آ کے بیٹھنا. ایک اور بات سنیے,
یہ لوگ قرآن حدیث سے ادھوری بات کرتے ہیں، ادھوری بات کر کے شوشہ چھوڑ دیتے ہیں، اور ہمیں کیونکہ دین کا علم ہی نہیں ہے اور ہم اس کو عمل میں لے آتے، سمجھنے لگتے ہیں کہ واقعی یہ بات ٹھیک ہے۔ رمضان میں، اسی رمضان میں مجھ سے کسی نے سوال کیا، ایک پوسٹ بھیجی فیس بک کی، اس میں یہ لکھا ہوا تھا، ایک بدبخت نے یہ لکھا کہ قرآن مجید کے اندر آتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، قیامت کے دن کوئی غم خوف نہیں ہوگا، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس وقت نفسی نفسی ہو رہا ہوگا۔ حدیث کے اندر یہ آتا ہے نا نفسی نفسی، اور قرآن کے اندر یہ بھی ہے، لیکن جہاں یہ ہے وہاں کیا ہے؟ اس نے یہ دونوں بات کر کے نتیجہ کیا نکالا؟ اس نے کہا دیکھو حدیث قرآن سے ملتی نہیں، قرآن تو حق ہے، حدیث ٹھیک ہی نہیں، حدیث کو چھوڑو۔ حدیث بھی صحیح بیان کی، قرآن کی آیت بھی صحیح کوٹ کی، نتیجہ غلط نکالا۔ کون بچے گا اس فتنے سے؟ جو علماء کے قدموں میں آئے گا، علماء کے پاس بیٹھے گا۔ آپ کے پاس معذرت کے ساتھ اپنی اولاد کے لیے وقت نہیں ہے، سوشل میڈیا کے لیے وقت ہے، کاروبار کے لیے وقت ہے، دنیا کی ہر چیز کے لیے وقت ہے۔ ہماری اولادوں کی تربیت سوشل میڈیا کر رہا ہے۔ یہ بچے پوچھنا ان سے، ان کے ماں باپ سے، گھنٹوں موبائل ان کے ہاتھوں میں ہوتا ہوگا۔ اب ان فتنوں سے ان بچوں کو کون بچائے گا؟ وہ جب اس نے مجھے بھیجا، میں نے تو لاحول پڑھی، میں نے کہا حدیث کے اندر قیامت کا ایک اکیلا دن 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن ہے، اس کی بہت تفصیلات ہیں، کبھی اس میں غم بھی ہوگا، کبھی خوف بھی ہوگا، کبھی رحمتیں بھی ہوں گی۔ تو ایک حالات تو نہیں بیان ہوئے، تو حدیث بھی بالکل صحیح ہے، وہ ایک خاص وقت کی ہے، اور وہ قرآن مجید کی آیت بھی بالکل صحیح ہے، وہ خاص لوگوں کے لیے، متقین کے لیے ہے۔ قرآن مجید میں بھی قیامت سے خوب ڈرایا گیا ہے، آخری سپارہ پڑھے نا تو معلوم ہوتا ہے۔ اب اس قسم کے جو فتنے آ رہے ہیں، بچے گا کون؟ وہی جو علماء کے پاس آئے گا۔ اور محنت کیا کی جا رہی ہے کہ سوشل میڈیا، انٹرنیٹ کے ذریعے ان کو اس میں اتنا انوالو کر دو کہ یہ سگے ماں اور باپ کی بات بھی نہ مانیں۔ یہ بچے جب کارٹون دیکھ رہے ہوتے ہیں، ویڈیو گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، ماں کہتی ہے بیٹا پانی لا دو، یہ نہیں لاتے، ادھر بیٹھے رہتے ہیں۔ ایک تو ان کو اس میں اتنا انوالو کر دو، پھر دوسرا ان کو بے حیائی میں لگا دو، حرام میں لگا دو، اس کے بعد ان کو علماء سے بدظن کر دو، دور کر دو۔ جب بے حیائی میں یہ پڑ گئے، ادھر سے غافل ہو گئے، مسجد سے اور علماء سے غافل ہو گئے، اس کے بعد ادھر چاہے لے جاؤ، کہیں بھی چلے جائیں گے۔ پھر ہمارے مرنے کے بعد یہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے یا گیتا پڑھیں گے، یہ بھی سوچنا پڑے گا۔ اس کا حل کیا ہے؟ ہمیں آنا ہوگا کہیں پہ، سوچنا ہوگا۔ یہ باتیں میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں، جب تک ہم مدارس میں نہیں آئیں گے ہمیں یہ چیز نہیں ملے گی۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھ لیں، یہ جو مدارس کا نصاب ہے، اگر یہی نصاب کالج یونیورسٹی میں پڑھایا جائے، کسی کے اندر عمل نہیں آئے گا۔ عمل آتا ہے ماحول سے۔ گزشتہ بدھ کو بیان ہوا، اس میں بھی اس قسم کی چند باتیں میں نے کہی تھیں۔ تو ایک ہمارے ہاں مدرسے میں ٹیچر ہیں، پڑھا رہی ہیں، اور وہ پی ایچ ڈی بھی اسلامیات میں کر رہی ہیں، اور کہنے لگی کسی کالج یونیورسٹی کا انہوں نے نام لیا، بتایا یا نام نہیں لیا، کہنے لگی کہ ہم وہاں سنت کو پڑھ رہے ہیں، سیرت کو پڑھ رہے ہیں، لیکن کسی بندے کے اندر پوری کلاس میں نہ پڑھانے والے پہ نہ پڑھنے والے پہ کہیں عمل کی رتی بھی نہیں ہے۔ پڑھا یہی قرآن حدیث اور سیرت رسول پڑھی جا رہی ہے۔ ساری دنیا میں جتنے مدارس ہیں نا، وہ فخر کرتے ہیں اور تمنا کرتے ہیں کاش وہ پاکستان کے مدارس میں آگے پڑھیں، کہ یہاں علم کے الفاظ کے ساتھ علم کا نور بھی سینوں میں منتقل ہوتا ہے۔ اس ماحول میں نہیں ہو سکتا۔ الفاظ تو آ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کو بخاری شریف پوری حفظ ہو جائے، لیکن رات کو تہجد میں کھڑے ہونا یہ نصیب ہو جائے، یہ پھر اللہ والوں کی خدمت میں آنا پڑتا ہے۔ یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ تو علم خالی نہیں چاہیے، علم کے ساتھ عمل بھی چاہیے، پھر بات بنے گی۔ تو اس قسم کے اتنے معاملے آ چکے ہیں اور روز بروز آتے چلے جا رہے ہیں۔ اب یہ ایک نئی ڈیفینیشن ہم نے چند ماہ پہلے سنی تھی، آل ابراہیم، جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، وہ کہتے ہیں جی آل ابراہیم سے مراد یہودی ہیں۔ اب یہ نئی ڈیفینیشن سے کون ہمیں روکے گا؟ جب ہم علماء کے پاس جائیں گے تو ہمیں علماء کے پاس جانے سے روکا جا رہا ہے، نئی ڈیفینیشن دی جا رہی ہیں، تو ایمان تو گیا۔
یہ تو میں نے آپ کو نمونے کے طور پہ چند باتیں بتائی ہیں، لمبی تفصیلات ہیں، ہر تھوڑے دن بعد کوئی نہ کوئی چیز آ رہی ہے۔ اب کیا کریں؟ حل کیا ہے؟ حل کیا ہے یہ میں درجنوں دفعہ بتا چکا ہوں۔ حل یہ ہے کہ ہم مخصوص انٹرنیٹ کی ویب سائٹ اور واٹس ایپ کے گروپ تک رہے، ہر چیز کو پڑھنا اور آگے بھیجنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آج ہمارے ایک گروپ میں نے تو خوب کلاس لے لی، کسی نے ایک تصویر بھیجی اور بڑی عبادت سمجھ کے بھیجی ہوگی، اور نیچے لکھا بھی ہوتا ہے اس کو آگے شیئر کریں، فلاں کریں۔ تصویر میں 3 تصویریں تھیں، 3 قبریں بنی ہوئی تھیں۔ ایک لکھا ہوا تھا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، دوسرا لکھا تھا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی قبر ہے، تیسرا لکھا تھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قبر ہے۔ 3 قبریں بنی ہوئی تھی اور ساتھ لکھا ہوا تھا۔ اب وہ میں نے تو ان کی پوری میں نے کہا جی آپ نے کون سا کیمرہ مین آپ کا اندر گیا تھا، یا آپ کا خود آپ کو جانے کا موقع ملا تھا؟ وہاں تو 5 کونے والی دیوار 92 ہجری میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ کے زمانے کی بنی ہوئی ہے۔ سعودی عرب کا بادشاہ تک تو اندر جا نہیں سکتا، 1000 سال سے زیادہ ہو گئے کوئی اندر جا نہیں سکتا خاص قبروں کے علاقے میں۔ یہ آپ کا کیمرہ مین کہاں سے پہنچ گیا؟ آپ کو کس نے وہاں جانے دے دیا؟ اسی طرح ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک قبر مبارک کی کسی نے تصویر بنا کے نا جھوٹی، ایک جیسے بعض اللہ والوں کی قبریں پکی بنا دی گئی، انہوں نے نہیں کہا یہ ہم لوگوں کے کام ہے، ان کے کام نہیں ہے۔ نیچے لکھا ہوتا ہے جی ایک لاہور میں ایک مسجد میں گیا، وہاں وہ لگی ہوئی تھی اور کہ لکھا ہوتا ہے کہ جی امت کے 0.01% کو یہ تصویر ملی ہوگی اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر کی تصویر ہے، مسجد میں لگی ہوئی تھی ان کے آفس میں۔ خدا کے بندے یہ کیا ہے؟ اتارو اس کو یہاں سے، وہاں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے نام سے کئی قسم کی تصویریں انٹرنیٹ پہ مل رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا 2 تو میں نے دیکھی۔ یہ فتنے نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس سے کیسے بچیں گے؟ اس قسم کی چیزوں سے کیسے بچیں گے؟ کیا حل ہے؟ حل یہی ہے ہم مستند اور محدود ویب سائٹس تک اور واٹس ایپ گروپ تک اور علماء تک محدود ہو جائیں، ہر ایک کی چیز کو پڑھیں گے اور آگے ثواب سمجھ کے شیئر کریں گے تو جہنم ہی میں مقدر بنے گی ہماری۔ اور یہ باتیں اپنی نسلوں کو بتانا۔ اب میرا بھتیجا حسن احمد 13 سال کا 14 سال کا ہونے والا ہے، آج میری بیگم صاحبہ مجھے کہنے لگی جس کی مجھے آنے لگی ہیں، ذرا آپ ان کو پوری تفصیلات سمجھائیں بلوغت کے اور دوسرے معاملات۔ انہوں نے اشارہ کیا خالی، باقی تو ساری بات میں خود سمجھ گیا تھا۔ اب سوچا کسی بات اس کو لے کے بیٹھتا ہوں انشاءاللہ۔ تو کون سا باپ ہے جس نے اپنے بچے کو بالغ ہونے سے پہلے بتایا ہو کہ بیٹا یہ چیز ایسے ہے، یہ ایسے ہے؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جب چھوٹے لڑکے تھے، امام حنیفہ رحمہ کے پاس آئے اور آگے سوال کیا کہ حضرت ایک شخص نے عشاء کی نماز پڑھ لی تھی جماعت سے، پھر وہ سو گیا، پھر غسل واجب ہوا، اب وہ دوبارہ عشاء کی نماز ادا کرے کہ نہ کرے؟ امام صاحب نے اس کو دیکھا، اس کے طور طریقوں کو، اس کی ساری بات کو سمجھا اور کہا کہ اسے چاہیے کہ دوبارہ وہ نماز ادا کرے۔ وہاں سے اٹھا اور جا کے نماز پڑھنے لگا۔ امام صاحب نے اس کو دیکھ کے فرمایا کہ نماز کو اور باقی چیزوں کو کہ یہ بچہ آنے والے وقت میں بہت بڑا نام لے گا اور بہت عزت حاصل کرے گا، مقام ہوگا اس کا۔ اب سوال تو بڑا عجیب تھا کہ ایک ایسا شخص جو عشاء کی نماز باجماعت پڑھ چکا ہو، پھر غسل فرض ہو جائے، اب وہ دوبارہ بھجن اس کو صاف کروا لیں، اب وہ دوبارہ اس کو نماز پڑھے کہ نہ پڑھے؟ کیا مطلب تھا؟ مطلب یہ تھا، وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے شرم کی وجہ سے پوری بات نہیں کر سکے۔ آج کے نوجوان تو بالکل بے باک ہیں، انہیں شرم و حیا سے تعلق ہی نہیں۔ کیا پوچھا کہ حضرت میں نے عشاء پڑھ لی تھی، عشاء کے وقت میں بالغ نہیں تھا، پھر سو گیا، بلوغت ظاہر ہو گئی، اب میں بالغ ہو چکا ہوں، شریعت اب میرے اوپر لاگو ہوئی ہے، تو میری وہ عشاء کی نماز ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ فرمایا کہ نہیں، اس وقت تم بالغ نہیں تھے، بالغ اب ہوئے ہو، فرض اب ہوئی، اب پڑھو دوبارہ۔ تو دوبارہ پڑھنے چلے گئے۔ کون سا باپ ایسا ہے جس نے اپنے بچوں کو یہ سکھانے کی، یا کون سی ماں ایسی ہے جس نے اپنی بچیوں کو یہ باتیں اس موقع پہ سکھانے کی فکر کی ہو؟ بھئی خود سکھائیں نہیں تو کم سے کم اپنی اولادوں کو ایسی جگہ تو بھیجیں کہ سکھائیں۔
تو یہ ذمہ داری بنتی ہے نا. یہ کب پوری ہوگی؟ جب ہم مدارس کی فکر کریں گے. ان کے ساتھ حدیث سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کن عالمن، عالم بنو. عالم نہیں بن سکتے؟ اچھا طالب علم بن جاؤ. او متعلمن، اچھا عالم بھی نہیں بن سکتے، طالب علم بھی نہیں بن سکتے. او مستمعن، ان کی بات سننے والے بن جاؤ، توجہ کے ساتھ سنو ان کو یہ کیا کہتے ہیں. اچھا اگر تم عالم نہیں بن سکتے، طالب علم بھی نہیں بن سکتے، ان کی بات توجہ سے سننے کا بھی وقت نہیں. او محبن، اچھا چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ تم ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ. پھر آگے فرمایا پانچویں نہ بننا. پانچویں بن گئے فتح لک، تباہ ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے. پانچویں سے کیا مراد ہے؟ ان سے نفرت نہ کرنا، ان سے بغض نہ رکھنا، ان کے لیے اپنے دلوں میں کوئی کجی نہ رکھنا. تباہ ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے. کھلی وارننگ دی ہے کہ علماء سے عالم بنو، طالب علم بنو، یا ان کی بات توجہ سے سنو، یا نہیں تو کم سے کم کچھ نہیں کر سکتے ان سے محبت تو رکھو. پانچویں مت بننا، فتح لک، تباہ ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے. یہ رسول اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ہیں، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تو ہم علماء سے، مدارس سے محبت کریں، جان مال وقت جو ان کے ساتھ لگا سکتے ہیں لگائیں، جہاں بھی ہیں قدر کر لیں. ابھی الحمدللہ پاکستان میں مدارس موجود ہیں، اگر ہم نے قدر نہ کی یہ ختم ہو جائیں گے، پھر ہماری نسلوں کو کلمہ پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا. اندلس پورا اسپین اس بات کا گواہ ہے، سمرقند اس کا گواہ ہے. غالباً 94,000 مدارس مساجد تھے سمرقند میں، آج کچھ بھی نہیں ہے. تو ابھی یہ نعمتیں موجود ہیں، اس کی ہم قدر کر لیں. پوری کوشش کی جا رہی ہے باطل کی طرف سے کہ لوگوں کو علماء سے، مدارس سے بدظن کر دیا جائے، دور کر دیا جائے. جیسے ہی یہ دور ہوں گے تو انٹرنیٹ کا دین موجود ہے، آلٹرنیٹ انہوں نے پہلے سے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں. وہ ٹھیک ہے، یہ نمازیں بھی پڑھتے رہیں گے الٹی سیدھی، اور پتہ نہیں کن کن جگہوں پہ جا کے کیا کیا کرتے رہیں گے، اور اپنے زوم کے اندر وہ عبادت کر رہے ہوں گے، حقیقت کے اندر وہ دین سے دور ہو رہے ہوں گے. تو اس لیے ان کی اہمیت بہت زیادہ. تو بھئی ہم کوشش پوری کریں کہ ہماری بھی مغفرت ہو جائے. وہ جو 4 لوگوں کی مغفرت ہونی ہے نا، تو ہم چاروں میں سے کہیں نہ کہیں تو شامل رہیں تاکہ ہماری مغفرت. 5واں وہاں بھی نہیں تھا. وہ 4 کون تھے یاد ہے کسی کو؟ دین کا علم، دین سوال کرنے والا، اور جواب دینے والا، اور سننے والا مجلس میں موجود، اور ان سے محبت کرنے والا، تعاون کرنے والا، ان کا خیال رکھنے والا. تو بھی ہم ان چاروں کے اندر ہی رہیں، ان سے دائیں بائیں نہ ہوں. پھر انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ خیر ہی کا معاملہ فرمائیں گے. تو دین ہمیں سیکھنا ہے، کن لوگوں سے سیکھنا ہے، دین کی بات کن لوگوں کی سمجھنی ہے، دین کی بات کن لوگوں کے عمل میں لے کر آنی ہے، کہ جن کی بات کی لڑی 1400 سال سے سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے. کس نے کس سے پڑھا، کس نے کس سے پڑھا، پوری تفصیل آج ایک ایک چیز موجود ہے. نئے لوگوں سے دین نہیں سیکھنا. اور یہ دین قیامت تک کے لیے، ایکسپائری اس کی کوئی نہیں ہے، قیامت تک کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے اور دین کے لیے جان مال وقت لگانے کی توفیق عطا فرمائے. انبیاء کرام نے کتنی دین کے لیے قربانیاں دیں، صحابہ نے کتنی قربانیاں دیں. صحابہ کی عظمت کو دیکھیے، ایک ایک صحابی دین پہ جان نچھار کر دینے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر مر مٹنے والے تھے. ایک صحابی ایران کے کسی بڑے بادشاہ کے دربار میں کہیں کھانے کا وقت ہوا، کھانا کھانے لگے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھاتے کھاتے نوالا نیچے گر گیا. اب سنت کیا ہے؟ اٹھا کے کھا لو، صاف ہے تو اچھی بات ہے، صاف کر کے کھا لو، یہ سنت ہے. انہوں نے فوراً گر گیا، اٹھا کے کھا لیا. تو ساتھ والے نے کوئی ٹوکا کونی شونی ماری. مقصد یہ تھا کہ بھئی بڑے لوگوں کا دربار ہے، یہاں گری پڑی چیز کو اٹھا کے کھانا، کہیں گے کون بھوکے ننگے آ گئے، گری ہوئی چیز کو اٹھا کے کھاتے ہیں. یہاں تو شرم محسوس کی جاتی ہے تو برا ہے. جیسے ہم لوگ آج کل کھانا بچانے میں عزت محسوس کرتے ہیں، اسٹیٹس بن رہا ہے، تو یہ تو بری بات ہے، یہاں نہیں سمجھا جاتا. اور آپ تو دین کے لیے محنت کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو یہاں تو مصلحت کا اندازہ طریقہ یہی تھا کہ ذرا آپ یہ نہ کرتے. تو جیسے ہی اگلے بندے نے اس قسم کی بات کہی نا، تو عجیب بات ارشاد فرمایا، اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِ لِهَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ،
کیا ان روشن خیالوں اور احمقوں کے لیے میں اپنے نبی کی سنت کو، طریقے کو چھوڑ دوں؟ وہ تو ایک ایک سنت کو عمل کرنے والے تھے شوق اور محبت کے ساتھ۔ ہمارا اور صحابہ کا فرق کیا ہے؟ بہت سارے۔ ایک فرق یہ ہے کہ ہم سنت کو کہ سنت ہی تو ہے نا، کون سا کوئی فرض واجب ہو گیا کر لیں گے ٹھیک ہے، کون سا کوئی ضروری ہے۔ اور صحابہ کیا کہتے تھے؟ ارے یہ سنت ہے، مجھے یہ کرنی ہے، میرے محبوب کا عمل ہے، مجھے یہ اپنانی ہے، مجھے نہیں چھوڑنا۔ اور یہی حضرات ہمارے علماء کابرین دیوبند کا بھی معاملہ تھا۔ ایک آخری بات کر کے بات مکمل کرتا ہوں۔ ابھی چترال کا سفر بھی مغرب کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ چترال کا سفر ہے، تو دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ لے جائے، عافیت کے ساتھ، اور واپسی بھی ہماری آسانی کے ساتھ ہو جائے۔ تو وہاں کچھ بیانات بھی ہیں، کچھ وہاں ایک مدرسہ بھی ہے۔ والدہ کا انتقال ہوا تھا 2003 میں، تو بعد میں پھر ان کے ایصال ثواب کے لیے ایک وہاں جگہ میں نے خریدی تھی، 4-5 کنال کی جگہ ہے، تو گیا تھا ایک دفعہ، تو پھر وہ جگہ دیکھی تھی۔ اس کے بعد پھر کئی سال اس کو بنانے میں لگ گئے، تو ایک پورا 4 کنال کا لینٹر بھی ہے۔ پھر اس کی ترتیب الحمدللہ ریگولر چل رہی تھی۔ تو اب رمضان میں یہ جو ہے اب یہ انشاءاللہ اس کو جو ہے نا ارادے میں ہے کہ باقاعدہ الکہف کے پلیٹ فارم کے اوپر اس کو ہم جو ہے وہ سارے کاموں کو دیکھیں۔ تو اس نیت سے، دین کی نسبت سے یہ سفر ہے، تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائیں گے اور آسانیاں ہوں گی۔ تاہم آپ لوگ بھی دعا کریں تاکہ آپ لوگوں کا حصہ بھی پورا اس میں پڑ جائے۔ تو انشاءاللہ تو وہاں ماشاءاللہ وادی کیلاش کے کئی لوگ آ کے مسلمان بھی ہوئے، اور سینکڑوں کی تعداد میں الحمدللہ وہاں تعلیم کا، طلباء طالبات کا ایک اچھا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو بس وہاں جانا ہے انشاءاللہ۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے اس سفر کو آسان فرمائے، قبول فرمائے، اور جمعے کی واپسی انشاءاللہ ہوگی، پھر اگلی اتوار کو بیان بھی ہوگا۔ بدھ والا بیان اور ملاقات نہیں ہو سکے کیونکہ میں سفر میں ہوں گا، تو دعا کریں اللہ تعالیٰ آسان فرما دے۔ تو واقعہ جو یاد آیا تھا مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ انگریز کے خلاف ہمارے علماء نے خوب محنتیں کیں اور خوب جان مال لگایا، اور خوب جو ہے نا پوری قوم کو جو ہے نا وہ جھنجھوڑا۔ تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے وارنٹ جو ہے نا انگریز نے جاری کر دیا۔ اب وہ تلاش کے لیے نکلے، تو حضرت کے جو متعلقین تھے حضرت کے پاس کہنے لگے حضرت بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کا روپوش ہو جانا، چھپ جانا بڑا ضروری ہے، دشمن بہت عیار بھی ہے، ظالم بھی ہے، تو آپ چھپ جائیں، جان بچانا ضروری ہے۔ تو حضرت جو ہے نا روپوش ہو گئے۔ 3 دن گزر گئے، 3 دن 3 راتیں، 3 دن کے بعد باہر آ گئے۔ تو انہوں نے کہا حضرت ابھی تو خطرہ نہیں ٹلا، دشمن تو اسی طرح وارنٹ لیے جگہ جگہ آپ کی تلاش میں کتوں کی طرح پھر رہا ہے اور بڑا ظالم ہے، تو آپ تو دوبارہ چھپ جائیں، یہ آپ باہر کیوں آ گئے اتنی جلدی؟ کہنے لگے بات یہ ہے کہ میں روپوش ہونے اس نیت کے لیے گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 3 دن غار ثور کے ملتے ہیں کہ آپ روپوش ہوئے تھے، وہ 3 دن میرے پورے ہو گئے۔ اب میں باہر ہوں، چاہے وہ مجھے اٹھا کے لے جائیں، تکہ بوٹی کریں، کچھ بھی کریں، 3 دن سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ چیز نہیں مجھے ملی، تو بس میرے وہ 3 دن پورے ہو گئے، اب مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ معمولی باتیں نہیں ہیں، قربانیوں کی بڑی داستانیں ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں دین کی اور دین والوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی بے کرامی سے محفوظ رکھے۔ جو شخص بھی علماء کی قدر کرتا ہے، عزت کرتا ہے، اللہ اس کی قدر میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں علماء کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ظاہر میں بندے، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما، اللہ سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما۔ رب کریم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما، حیا اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرما، بے حیائی سے محفوظ فرما۔ رب کریم ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ فرما، ہماری مجالس کو پاکیزہ فرما، ہماری راتوں کو پاکیزہ فرما، ہماری باتوں کو پاکیزہ فرما، ہماری سوچ کو پاکیزہ فرما۔ رب کریم موبائل اور انٹرنیٹ کے جائز استعمال تک محدود رہنے کی توفیق عطا فرما، ان کے ناجائز حرام اور غلط استعمال سے ہماری حفاظت فرما،
ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ رب کریم ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ رب کریم جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک و کار فرما، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، متقیوں کا امام بنا۔ اللہ اولاد کی خوشیاں عطا فرما، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما۔ رب کریم جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں قدردان رشتے عطا فرما، والدین کے لیے فرائض نبھانے آسان فرما۔ اللہ جو اپنی اولادوں کی شادیاں کر چکے ہیں، اللہ اولادوں کو گھروں میں خوشگوار ازدواجی زندگیاں نصیب فرما، گھروں میں محبت نصیب فرما۔ رب کریم ہم سب کو رزق حلال، آسان، فراخ اور بابرکت عطا فرما، حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما۔ رب کریم ہمیں حقوق مانگنے کے بجائے ادا کرنے کا شوق اور اس کی توفیق عطا فرما۔ دلوں میں یا اللہ گنجائشیں پیدا فرما، وسعتیں پیدا فرما۔ یا اللہ دلوں کی تنگیوں کو دور فرما۔ یا الہ العالمین پوری امت کی حفاظت فرما، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ ساری دنیا میں اس وقت خطرناک جنگی اور عجیب عجیب تکلیف دہ رپورٹیں آ رہی ہیں، اللہ ہمیں یا اللہ ہمارے ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، ان کی درست سمت کے اوپر رہنمائی فرما۔ اللہ ہماری جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما، ایک ایک انچ کی حفاظت فرما، چپے چپے کی حفاظت فرما، بچے بچے کی حفاظت فرما۔ رب کریم ہماری نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما، نظریاتی سرحدوں کے جو محافظ علماء اللہ ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما۔ اللہ نظریاتی جنگ میں یا اللہ علماء کو یا اللہ اور مسلمانوں کو یا کہ خوب مدد فرما۔ یا اللہ نظریاتی جنگ میں امت ہارتی چلی جا رہی ہے، اپنے ہی مسلمان اپنے ہی علماء سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ جب مسلمان ہی نبی کے وارث سے دور ہو گئے، یہ صحابہ سے تک کیسے پہنچیں گے، یہ نبی سے کیسے محبت کر سکیں گے؟ اللہ اس فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ گھر گھر میں یا اللہ ہر ہاتھ میں یہ فتنہ پہنچ چکا، اللہ مہربانی کا معاملہ فرما، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما۔ ہمیں وہی ایمان عطا فرمائیے جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو آپ نے عطا فرمایا تھا۔ اللہ ہمیں اسی راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم دعوت اور تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ ہوتی ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، تمام مساجد مدارس مراکز عربیہ کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششیں کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ رب کریم ہمارے ادارے الکہف ایجوکیشنل ٹرسٹ کو قبول فرما، ہماری تمام برانچز کو، سب محنت کرنے والوں کو، اللہ سب طلباء اور طالبات کو، معلمین کو اور معلمات کو، اللہ تمام انتظامیہ والوں کو، سب کو قبول فرما، تمام معاونین کو اپنے مقربین میں شامل فرما۔ اللہ دین کے سوال اور محنت پہ 4 طرح کے لوگوں کو اجر عطا کیا جاتا ہے، مغفرت فرمائی جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کی بھی مغفرت فرما، جتنے ہمارے معاونین ہیں ان سب کی بھی مغفرت فرما۔ اللہ طلباء اور طالبات کی مغفرت فرما، معلمین اور معلمات کی مغفرت فرما، انتظامی امور میں جتنے لوگ ہیں مردوں میں عورتوں میں یا اللہ جہاں ہیں یا اللہ سب کو قبول فرما، ایک ایک کی مغفرت فرما۔ اللہ جس طرح آپ نے اصحاب کہف کو کہف میں داخل ہونے کے بعد ان کے ایمانوں کی حفاظت فرمانے کا ایک عجیب سلسلہ معجزہ عطا فرما دیا تھا، رب کریم اس کہف میں الکہف میں بھی داخل ہونے والوں کے ایمان کی حفاظت فرما، دنیا میں جہاں بھی ہیں ان کے ایمانوں کی حفاظت فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ ہم میں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کے آسان اسباب پیدا فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ چترال کا سفر ابھی نماز کے فوراً بعد ہے، اس کو بھی ہمارے لیے آسان فرما، آنا جانا آسان فرما۔ طویل سفر ہے، اللہ اس کو ہمارے لیے بہت ہی آسان فرما، عافیت کے ساتھ آنا جانا نصیب فرما، بحفاظت بخیریت یا اللہ آنا جانا عطا فرما، اپنی رحمت فرما۔ مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، چھوٹے بچے بھی ہیں، سب کے آنے جانے کو قبول فرما، راستے کی اور وہاں پہنچ کے ہر قسم کی پریشانی اور تکلیف سے ہماری حفاظت فرما۔ اس کو دین کی نسبت سے کرنے کا ارادہ، دین کی نسبت سے یہ سفر ہے، اللہ اس کو ہمارے لیے مغفرت کا اور نجات کا ذریعہ بنا۔ جو جا رہے ہیں ان کو قبول فرما، جو نہیں جا پا رہے اپنی مصروفیات کسی عذر کی وجہ سے رہ گئے، اللہ ان کو بھی قبول فرما، ہم پر رحمت کی نظر فرما۔ رب کریم جو مانگا عطا فرما،
جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ پائے وہ بھی عطا فرما. رب کریم اپنی شان کے مطابق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ. یا اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما, دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما. اتنے فتنے آ رہے ہیں, ان فتنوں میں ہماری حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیت اجمعین. آمین یا رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.